ایک اہل بیت کیوں مصطفیٰ نے کہا کیسے نور ملتا ہے قرآن سے، کیسے روشنی ملتی ہے اہل بیت اطہار کی پاکیزہ زندگی سے. یہی تو خطاب ہے، خطاب کا ٹاپک ہے میرا، یہ ٹاپک ہے. بس اس سے پہلے میری تمہید مکمل ہو جائے پھر تقریر میری شروع ہو جائے. ایک بار زور سے بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ حدیث پاک مسلم شریف کی مکمل ہو جائے پھر میں سرکار محمد علی مقام اور اہل بیت اطہار کی زندگی کے بیان کرنے میں داخل ہو رہا ہوں، وہاں سے نور حاصل کر رہا ہوں. ایک پوائنٹ کہ اگر ہمارے دل میں بیٹھ گیا تو زندگی کو نورانی بنانے کے لیے کافی ہے. بے شمار قصے کہانی سننا یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے حسین کی زندگی سے نور حاصل کرنا. مقصد ہے اس کربلا کی کہانی کا جو زبردست پیغام ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے. اب تک ہائے سغرا ہوتا رہا، ہائے سکینہ ہوتا رہا، اہل بیت اطہار پہ الزام رکھتے رہے، ان کو ہم بے صبرا ثابت کیا، ان کو ہم نے رونے دھونے والا ثابت کیا، ان کا چرچا کر کے ہم نے اپنے سینے کو پیٹا. جو کچھ کیا غلط کیا. حسین کی کہانی آنسو کی کہانی نہیں ہے، حسین کی کہانی سینہ پیٹنے کی کہانی نہیں ہے، حسین کی کہانی رونے دھونے کی کہانی نہیں ہے، حسین کی کہانی صبر کی کہانی ہے، حسین کی کہانی اظہار کی کہانی ہے، حسین کی کہانی استقامت فی الدین کی کہانی ہے، حسین کی کہانی ظالموں کی پرواہ کیے بغیر حق ان کے سامنے بولنے کی کہانی ہے. حسین کی کہانی دبنے کی نہیں بلکہ ظلم دبانے کی کہانی ہے. حسین کی کہانی رونے کی نہیں، ان کی کہانی قیامت تک کے لوگوں کے لیے فخر کی کہانی ہے. میرا امام ہو تو ایسا، میرا رہنما ہو تو ایسا، جس نے بھی سینہ پیٹا اور جس نے بھی چہرے پر مارا اور جس نے بھی کپڑے پھاڑا، جس نے بھی کالا کپڑا پہنا، وہ حضور کے گروہ میں سے ہے ہی نہیں، وہ مصطفیٰ کا ہے ہی نہیں. اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا، he is not among us. وہ ہمارے درمیان کا آدمی نہیں ہے، وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے. کون؟ جس نے چہرے کو مارا، اپنا گریبان پھاڑا اور جاہلوں کی طرح نوحہ اور ماتم کیا، وہ ہمارے گھروں میں سے نہیں ہے. اسے سن لے، جس نے بھی یہ کہانی شروع کی ہے ماتم کی، گھنگرو کی، بنجو کی، ڈی جے کی، مرثیہ کی، کالا کپڑا پہننے کی، سوگ منانے کی، اس نے اہل سنت و جماعت پہ ظلم کیا ہے. اس نے اہل بیت اطہار کو انہوں نے رونے دھونے والا ثابت کیا ہے. ان کی کہانی بول کر لوگوں کے سامنے بزدلی پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے. چند ہندوانہ رسم و رواج کی طرح اپنے سماج میں حسین کے نام پہ شریعت کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے، بلکہ قرآن، شریعت، سنت، حدیث پر عمل روکنے کے لیے ان رافضیوں نے چند نیم کو گڑھ لیا ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ پنجا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، جو لوگ چرسی اور کنیوری بمبئی کی زمین پر آج بھی کہیں نہ کہیں ہے، مگر الحمدللہ 80% ان کنیریوں کا تماشا ختم ہو گیا. وہ پنجا لے کے بیٹھتے تھے، وہ چرس پینے والا سر چھڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ حسین کی سواری اس پہ آ گئی. جو حسین دین بچانے سارا کنبا لوٹایا وہی چرسی کے ماتھے پہ آ گیا. یہ چرس پینے والا، افیم پینے والا، گانجا پینے والا، نماز چھوڑنے والا، یہ چرسی، یہ افیم پینے والا، یہ شرابی، یہ پاپی جسے پیشاب کرنے کا ڈھنگ معلوم نہ ہو، حسین ان کے سر پہ آ گئے. کمزوروں کی جماعت ہے عورت، کمزوروں کی جماعت ہے بچے کمزور ہیں، عورتیں کمزور ہیں، عورتوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے اور عورتیں کہتی ہیں بابا حسین مجھ کو بیٹا چاہیے، بابا حسین مجھ کو گھر چاہیے، بابا حسین میرے شوہر کو لمبی عمر چاہیے، بابا حسین سامنے والا پلاٹ چاہیے. وہ چرسی بولتا ہاں سامنے والا پلاٹ مل جائے گا، تمہیں 500 روپے دینا پڑے گا، تمہیں 1000 روپے دینا پڑے گا. وہ لوگ یہ عورتیں سمجھتی ہیں حسین آ گئے. اب وہ چرسی کی عورتوں کے جذبات کا مذاق اڑاتا ہے. یہ تماشا ہر گلی کوچے میں بمبئی میں دیکھنے کو ملتا تھا اور ہندوستان بھر میں بھی. میں نے اپنے گاؤں میں بھی ایک بے نمازی کے بارے میں بچپن میں سنا، آج سے 50 سال پہلے میں نے سنا کہ اس پر حسین آتے ہیں، جب وہ
ڈھول بجاتا ہے تب وہ خود سر جھلاتا ہے اور اس کے بعد 3 دن تک وہ اسی حالت میں رہتا ہے، اور 10ویں کو جب آدمی نشان کو لے جا کے فرضی کربلا میں پھنسا دیتے ہیں، جیسے غیر مسلم اپنے ہاتھ سے کچھ بناتے ہیں، گھماتے ہیں، چندہ وصول کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اسی طرح یہ چرس پینے والا اپنے ہاتھ سے کچھ بناتا ہے، دلدل بناتا ہے، 2 قبر بناتا ہے، اس کو حسین کی قبر سمجھتا ہے اور اس کے سامنے جا کر کے منتیں مانگتا ہے، اس کو گھماتا ہے، پیسہ لے کے شراب پیتا ہے، پھر انہی کے 10واں کی طرح 10ویں تاریخ کو جا کے مٹی میں فرضی کربلا میں پھنسا دیتا ہے۔ وہی غیر مسلم نماز سے خوش نہیں ہوتا، روزے سے خوش نہیں ہوتا، حج و زکات سے خوش نہیں ہوتا، مگر یہ ہندوانہ رسم و رواج سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ کام اس کے کام سے میل کھاتا ہے۔ وہ بھی کچھ بناتا ہے، وہ بھی کچھ گھماتا ہے، وہ بھی شراب پی کے کچھ چندہ کرتا ہے، وہ بھی گھما کے ڈیجے بجا کے ناچ کے کود کے وہ بھی جا کے 10ویں کو پسند کر دیتا ہے۔ یہی کام مسلمانوں نے مجھ سے سیکھ لیا۔ حسین اعظم ایک بار شہید ہوئے میدان کربلا میں، محرم کی 10 تاریخ کو مسلمانوں نے کروڑوں کربلا بنا ڈالا۔ مسلمانوں نے ہر سال امام حسین کو مارنے اور جا کے زمین میں پھنسانے کی ناپاک کوششیں کرنی شروع کی۔ اسی لیے حسین نے گردن کٹائی تھی تاکہ شریعت کا مذاق اڑے، اسی لیے حسین نے بال بچوں کو شہید کروایا تھا تاکہ مسلمان ہندوؤں کی ریتی رواج کی طرح وہ سب اپنے ہاں ریتی رواج لانے لگے۔ تمہارا باپ زندہ ہے، کیا تم نے زندہ باپ کا 40واں کیا؟ تمہارا باپ زندہ ہے، کیا تم نے زندہ باپ کا 10واں کیا؟ تمہارا باپ زندہ ہے، کیا تم نے زندہ باپ کا تیجا کیا؟ میرا باپ زندہ ہے۔ آئیے سب لوگ قرآن خوانی کیجئے، آپ کا پاس وہ تیجا ہے۔ سارے لوگ مذاق اڑائیں گے کہ زندہ باپ کا تیجا ہوتا ہے، زندہ باپ کا 10واں ہوتا ہے، زندہ باپ کا 40واں ہوتا ہے۔ جب میرے زندہ باپ کا 10واں نہیں ہوتا، میرے زندہ باپ کا 40واں نہیں ہوتا، میرے زندہ باپ کا تیجا نہیں ہوتا، میرے جیسے کروڑوں ماں باپ جس حسین پر قربان ہو جائے، وہ حسین اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تو زندہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، مارے گئے، اسے مردہ مت کہو، مردہ مت کہو۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کہا فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یعنی اس کو گمان تک مت کرو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے وہ مردہ ہے۔ ایک کہنا زبان سے ہوتا ہے، سوچنا برین سے ہوتا ہے۔ اللہ نے دونوں باتیں کہہ دی کہ دماغ میں امیجن تک مت کرنا، تھنکنگ مت کرنا کہ شہید مر گئے ہیں، ہاتھ پاؤں کر گیا ہے، زندہ کیسے ہے۔ بولنا بھی زبان سے، وَلَا تَقُولُوا، زبان سے بولنا مت، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے نام شہید کیے گئے، اسے مردہ سوچنا تک نہیں، نہ بولنا نہ مردہ سوچنا۔ یہ اللہ کے نزدیک کو روزی دی جاتی ہے۔ اللہ کی راہ میں کر گئے، اللہ نے کو دائمی زندگی دی تھی۔ جو حسین زندہ ہے اس زندے کا 10واں کیسا، جو حسین زندہ ہے اس کا تیجا کیسا، جو حسین زندہ ہے اس کا 40واں کیسا، جو حسین زندہ ہے اس کا ماتم کیسا، جو حسین زندہ ہے اس کے نام پہ سوگ منانا کیسا، کالا کپڑا پہننا کیسا۔ اے سنی، تم نے رافضیوں کا شعار اپنایا، تم نے حسین اعظم کے قتل کرنے والوں، سینہ پیٹنے والوں کو کہ تم نے پیروی کی۔ کیا حسین اعظم کو غوث پاک نہیں ملے تھے کہ غوث پاک کے سر پہ آ جائے؟ کیا غریب نواز نہیں ملے تھے ان کے سر پہ آ جائے؟ کیا محبوب الہی نہیں ملے تھے ان کے سر پہ آ جائے؟ کیا اعلیٰ حضرت نہیں ملے تھے ان کے سر پہ آ جائے؟ کیا قدو شریعہ نہیں ملے تھے ان کے سر پہ آ جائے؟ کیا حسین کوئی چرسی ملا تھا، یا کئیڑی ملا تھا، یہ شرابی ملا تھا، یہ پاپی ملا تھا، یہ سماج کا سب سے ناکارہ بدبخت اور بدماش اور بدقماش یہ بے نمازی ملا تھا؟ حسین اس کے سر پہ آ گئے۔ یہ کون سا ڈرامہ تم نے کیا؟ یہ کس کی پیروی تم نے کی؟ کس کی تم نے نقل کی؟ چھوڑ دے یہ سارا خرافات، یہ رافضوں کا شعار چھوڑ دے، یہ ہندوانہ رسم و رواج چھوڑ دے۔ حسین اعظم نیزے پر بھی قرآن پڑھا ہے، 10 تاریخ کو تو قرآن پر حسین کی شان بیان کر اور تو قسم کھا لے کہ ہم ماتم نہیں کرتے، ہمیں فخر ہے کہ میرا نیتا ایسا ہو، میرا رہنما ایسا ہو، میرا شہید ایسا ہو، سب کچھ لٹا کے بھی کچھ نہیں لٹایا، میرا رہنما ایسا لاجواب تھا، ایسا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔
ہم نے کہانی سن سن کر کے امام حسین کی عظمت کو ہم نے پامال کرنے کی کوشش کی ہے. جس نے ہم نے آج سے 40-35 سال پہلے ایک خطیب کو سنا تھا، ہائے سغرا، ہائے سغرا، ہائے سغرا، مدینے میں رہے ایمان سغرا، یہ کہتا تھا، روتا تھا. وہ خود ڈرامہ کر کے روتا تھا، ساری پبلک ہنستی تھی. یعنی رونا پبلک کو چاہیے مگر یہ خود روتا تھا، ایکٹنگ کرتا تھا. جیسے فلم میں کوئی فلم لکھ دیتا ہے، اچھا ہیرو اس کے ایکٹنگ کرتے ہیں، وہ روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے. 1 منٹ پہلے ہنسنا، 1 منٹ پہلے رونا. اس کو تو چونکہ اسی رول پلے کرنے کا ہی پیسہ ملتا ہے، اسی لیے وہ ایکٹنگ کرتا ہے. اسی ایکٹنگ کو دیکھ کر ہمارا کچھ مولوی 1 منٹ پہلے روتا ہے، 1 منٹ کے بعد پھر چپ آنے لگتا ہے. ہم لوگ جب کبھی روتے ہیں، ایسا تو روتے نہیں ہیں، مگر کبھی اگر رونا آتا ہے تو سنبھلنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. سنبھلنے میں روتے وقت تو کچھ بولا نہیں جاتا. جیسے کبھی کوئی آنسو نکل گیا تو بیوی سے بات کرنے کو من نہیں کرتا، کسی مصیبت میں کوئی پریشانی آ گئی. یہ تو ابھی 1 منٹ پہلے رویا، 1 منٹ پہلے ہنسا، 1 منٹ پہلے کہا، 1 منٹ کے بعد ہائے سغرا کر کے رو رہا ہے. یہ رافضی کی کہانی، یہ شیعہ کی کہانی، امام حسین کے یہ قاتل کی کہانی ہے. سنی روتا نہیں ہے، حسین سے حوصلہ لیتا ہے اور باطل کے سامنے نہ بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے. باطل کے سامنے سینہ سپر رہو، یہ تم سے کہہ رہی ہے محبت حسین کی. اصل حسینیت یہ ہے، اہل بیت اطہار بھنڈار ہیں نور کے، وہاں سے روشنی دی جاتی ہے. اسی لیے ہم کوئی قصہ کہانی، کوئی طرح رونے اور ماتم کرنے کی کہانی نہیں. ہماری تقریر تو سن لے ہوں گے کہ اب یہ مولوی کس سوچ کا آدمی ہے، یہ کیا بولنا چاہتا ہے. یہی سوچ فتویٰ رضویہ میں ہے، یہی سوچ سوانح کربلا میں ہے، یہی سوچ صدر الافاضل کی تحریر میں ہے، یہی سوچ ہمارے بزرگوں کی تصنیفات میں ہے. باقی جو بھی خاک کربلا کی سوچ ہے، شہید ابن شہید نامی کتاب کی سوچ ہے، وہ سب ڈرامہ ہے، وہ سب ناول ہے، وہ سب افسانہ ہے، وہ اپنے من کی کہی ہوئی باتیں ہیں. محفل میں رنگ جمانا ہے، رونے رولانے کا کہانی کہہ کے اپنا نام اونچا کرنا، اپنا کام نکالنا ہے، وہ سب اس میں ہے. باقی سچی بات اتنی ہے، سچی بات کربلا کی کہانی ذرا غور سے سنیے گا. سچی بات کتنی ہے؟ ایک بہت بڑے بزرگ محدث اعظم پاکستان مفتی سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں ایک بار مجھ کو مکہ حرم شریف میں مسجد حرام، جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی مدینہ شریف ہے، مسجد حرام خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو مسجد ہے، جو اس کو مسجد حرام بولا جاتا ہے، وہ عزت والی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. ایک پاکستانی کہا آپ مفتی سردار احمد صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، وہ محدث اعظم پاکستان ہے، میں نے سنا ہے وہ بریلی شریف میں پڑھے ہیں، بہت متقی پرہیزگار، بہت باصلاحیت، پاکستان کے سب سے بڑے محدث. ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے بعد وہ وہاں چلے گئے. بہت متقی پرہیزگار، فضول باتیں نہیں کرتے تھے، ایک مسجد میں امامت کرتے تھے. ان کی کہانی انہوں نے بیان کیا. امامت کرتے تھے، شام میں بچوں کو پڑھاتے تھے. بچے تو بچے ہیں، وہ تو خانہ کعبہ کے پاس جا کے کھیلنے لگتے ہیں. بچہ تو بچہ ہوتا ہے، وہ تو مسجد نبی میں بچہ کھیلتا ہے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے. وہ تو سرکاری دو جہاں کی گود میں امام حسین کھیل رہے ہیں، بچہ تو بچہ ہوتا ہے. امام شافعی 9 سال کی عمر میں عالم بن گئے، ہمارا بچہ تو 14 سال میں عالم با پڑھتا ہے. امام شافعی اتنے ذہین تھے کہ 9 سال ہی میں عالم بن گئے. پگڑی باندھ کر درسگاہ میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھانے لگے. اسی درمیان ایک چڑیا آئی، کھیلنے لگی، سر سے پگڑی اٹھایا، اس پر چڑیا پہ ڈال دیا، یعنی پگڑی کے اندر وہ دونوں چڑیا پھنس گئی. امام شافعی کا یہ عمل دیکھنے کے بعد ایک آدمی بولا امام یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ تو بچوں کا کھیل ہو گیا. امام شافعی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں ہاں الصبی فالصبی ولو کان ابن نبی، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اگر نبی کا بچہ کیوں نہ ہو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے. یہ ہے بچہ. امام مگر آج کل پبلک سمجھتی نہیں ہے. پبلک کیا کہتی ہے؟ پبلک کہتی ہے مولانا صاحب بچے مسجد میں کھیل رہے ہیں، بچے مسجد میں دوڑ رہے ہیں، تربیت نہیں ہے. اسکول کالج کا بچہ سڑک پہ بس روک رہا ہے، بس میں ڈنڈا مار کے شیشہ پھاڑ رہا ہے، وہاں کچھ چندہ مانگ کر کے بچہ بسکٹ کھا رہا ہے، ٹافی کھا رہا ہے، اس کو کوئی نہیں بولتا. خبردار نہیں، بس نہیں روکنا چاہیے، ڈنڈا نہیں مارنا چاہیے، دوسروں سے بھیک نہیں مانگنا چاہیے. آپ لوگ پڑھنے والے بچے ہو، پڑھو لکھو، یہ سب ڈرامہ بازی مت کرو، کوئی نہیں بولتا. مدرسہ کا بچہ تھوڑا مسجد میں دوڑا گھوما، یہ ہماری پبلک بولتی ہے اے مولانا صاحب آپ ہیں، بچہ کو نہیں روکتے ہیں. یعنی پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں لوگ مدرسے کے بچوں کے بارے میں. یہ آسمان سے ٹپک پڑا ہے، یہ بچہ نہیں کھیلے گا، نہیں کودے گا. یعنی مدرسے کا بچہ سڑک پہ دکان کے سامنے
کہا بچہ تو بچہ ہوتا ہے، دیہات کا بچہ، میرا مدرسہ شہر میں ہے، بچہ وہاں سے شہر میں پڑھنے آتا ہے، اب جب پہلی بار شہر میں آیا ہے، یہ 4 لین کے کنارے میرا مدرسہ ہے، اب وہاں دکان ہے، مارکیٹ ہے، بریانی کی دکانیں ہیں، وہ بچہ جہاں اثر کے بعد چھٹی ہوئی تو کے سڑک پہ آ گیا، وہ بریانی کی دکان دیکھتا ہے، ٹیبل کرسی دیکھتا ہے، صاحب وہ آئینہ دیکھتا ہے، وہ اے سی دیکھتا ہے، وہ بسوں کو دیکھتا ہے۔ اب بچے کیا کہتے ہیں، کیا حضرت بچہ وہاں باہر سڑک پہ گھوم رہا ہے، وہ بس کو دیکھ رہا، پاگل کی طرح باتیں کرتا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، مگر یہ کہتا ہے یہ بچہ کیوں باہر کھڑا ہے، اسکول کا بچہ بدماشی کر رہا، کوئی نہیں بولتا، مدرسے کا بچہ تھوڑا سا باہر کھڑا ہے تو اب کمپلین آتا ہے۔ یہی سوچ پاکستان میں بھی تھی۔ محدث ستار احمد رحمۃ اللہ علیہ امامت کرتے تھے اس مسجد میں، بچہ کھیلنے لگا، متولی بولا ہے حضرت یہ بچہ کھیلتا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا ارے بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ کہا نہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ کہا کل آ جانا اسی ٹائم پر۔ متولی کو بلایا جس ٹائم میں بچے کھیلتے ہیں، جب متولی آیا اس ٹائم میں محدث اعظم پاکستان نے کہا دیکھ ممبر کی طرف کیا ہے۔ جب اس نے ممبر کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت ممبر پہ جلوہ گر ہے۔ سرکار بچوں کا کھیل دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اللہ الصمد۔ متولی سمجھ گیا کہ یہ میرا امام معمولی مولوی نہیں ہے بلکہ خدا رسید کا بزرگ ہے، جو 80 برس تک پریاس کرتا مصطفیٰ کو دیکھ نہیں پاتا، مگر محدث اعظم پاکستان نے ایک جھٹکے میں سرکار کا دیدار کروا دیا۔ کتنے بڑے ولی ہوں گے، ذرا غور سے سننا یہ بات میں کیوں کہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہائے سکینہ ہائے سغرا، چٹھی آئی کر مدینہ سے چٹھی گئی، سب جھوٹا جھوٹی بات، گئی نہیں بات۔ سغرا مدینے میں اس وقت بچی تھی ہی نہیں، سغرا کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے شوہر حسن مسنہ کے پاس تھی۔ جس وقت امام حسین مدینہ سے مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، سغرا کی بیمار کی کہانی، سغرا کے بخار کی کہانی، سغرا کے پاؤں لپٹنے کی کہانی، یہ سب جھوٹی کہانی، سچائی سے کوئی تعلق نہیں، صرف مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا، مسلمانوں کو رلانا اور پھر اس طرح کی گمبھیر باتیں بول کے لوگوں کو گمبھیر بنانا اور اپنی تقریر جمانے کی کہانی ہے۔ یہ کہانی سچی ہے ہی نہیں، ہم لوگ بچپن سے ہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے مولانا کی زبانی بھی سنا، ہائے سغرا بولتا تھا، پاپا خود روتا تھا اور پبلک ہنستی تھی۔ اسی طرح کی بے شمار باتیں، 80% کہانیاں کربلا کے تعلق سے کہی ہوئی جاہلوں کی اور رافضیوں کی، شیعوں کی کہانی ہے۔ نماز پہ زور نہیں دیتا، حج و زکات پہ زور نہیں دیتا، نکاح پہ زور نہیں دیتا۔ اسلام نماز کا مذہب ہے، روزے کا مذہب ہے، حج و زکات کا مذہب ہے۔ 100 حدیث ہے نماز کی فضیلت پہ، 100 حدیث ہے نماز چھوڑنے کی مذمت پر، نماز چھوڑنے کی مذمت پر۔ یہ اسلام کا پیلر ہے جس پر اسلام کی چھت کھڑی ہے، اس پر زور نہیں دیتا۔ بس ہائے سکینہ ہائے زینب، چٹھی آئی، مرثیہ آیا، کربلا کے میدان میں ہے، چٹھی آئی، جناب قاسم کی شادی سکینہ سے ہو رہی ہے کربلا کے میدان میں، وہاں ہے خون کی کہانی، وہاں ہے لاش کی کہانی، وہاں اپنے دوستوں جانثاروں کی قتل اور شہادت کی کہانی، 22,000 تلوار کے سامنے ایمان بچانے کی کہانی، وہاں ان لوگوں نے شادی کی کہانی جوڑ دیا ہے کہ وہاں مہندی لگی، شادی ہوئی، امام حسن کا بیٹا قاسم آیا، باپ کی چٹھی نکلایا، اپنے بھائی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین نے کہا ٹھیک ہے تیار کرو اپنی بیٹی سکینہ کو، ان سے شادی کروا دی۔ سکینہ سے بڑی تھی سغرا، مگر یہاں سکینہ سے چھوٹی ثابت کیا جا رہا ہے۔ جناب سکینہ کو صاحب نہ جانے کیا کیا بابا جانے لگے، اونٹ کا پاؤں پکڑنے لگی، دیکھا اونٹ آگے نہیں بڑھ رہا ہے، نیچے دیکھا سکینہ ہے، سب جھوٹ کی کھیتی کرنے والا، فلم کے ڈائلاگ کی طرح دوسروں کو رلانے اور رلانے والا، یہی کہانی ہے۔ وہ بزرگ محدث اعظم پاکستان جس نے مصطفیٰ کا دیدار کروایا، اب تم کو تو معلوم ہو گیا کس اونچے قد کے وہ عالم ہیں، کتنے بڑے بزرگ ہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ حضور کربلا کی سچی مستند کہانی بیان کیجیے۔ ایک جگہ تھا مستند کہانی بیان کی، جھوٹی کہانی نہیں، موضوع گڑھی بھی نہیں، بنائی بھی نہیں، صحیح کہانی بیان کیجیے۔ محدث اعظم پاکستان اتنے بڑے ولی، متولی کو مصطفیٰ کا دیدار کرانے والا، یہ بہت بڑے ولی جن کا جب جنازہ جب کچہری کے پاس سے گزر رہا تھا،
जो लोग वहां मौजूद थे, अपनी आंखों से नूर की बारिश आसमान से झमाझम उनके जनाजे पे हो रही है। लोगों ने अपनी आंखों से देखा नूर बरस रहा है। वो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान खड़े हुए मेंबर पर सिर्फ एक जुमला कहा, इमाम हुसैन करबला गए, इमाम हुसैन करबला गए। ए लाठी सोटा ताजिया इमाम बाला फर्जी करबला झाझन बाजा मरसिया पैट घुंघरू और तमाशा करने वाले इतने बड़े वली कामिल ने क्या कहा? कहा कि इमाम हुसैन करबला गए और बड़ी बेदर्दी के साथ वहां कत्ल कर दिए गए, बड़ी बेदर्दी के साथ वहां कत्ल कर दिए गए। यही है मुस्तनद कहानी, यही है मोतबर कहानी। वमा अलैना इल्लल बलाग। उस मंबर से नीचे उतरे और चले गए। सिर्फ एक जुमला कहा, यही है इमाम हुसैन करबला गए, इमाम हुसैन करबला गए। आप ये गए, वो गए, घर से निकले, वहां गए, ऐसे देखा वैसे देखा, इसको पकड़ा, उसको तसल्ली दी, उसको सीने से लगाया, बीमार बेटी को बोला, यानी एक कहानी अफसाना बना दिया। ये किसी बुखारी मुस्लिम तिरमिजी इब्ने माजा में सही बनेगी। और जो तारीख मोतबर तारीख जो अरब के उलमा ने जो तारीख लिखी है, उस तारीख में ये सारी कोई बात नहीं है। जो जहां से इमाम मुस्लिम बिन अकील के 2 बच्चों की शहादत, यहाँ गए वहां गए, रात में गए, जेल में रहा, जेल से निकाले गए, औरत ले गई, घर में सोलाई, हारिस आया, उनको देखा, पकड़ा, ले गया, इब्न ज़ियाद को उन्होंने कत्ल कर दिया, दरिया में फेंक दिया। यह दोनों बच्चों की कहानी भी ये फर्जी कहानी है, जिसको हमारा बड़ा से बड़ा मोहतरम आलिम उसको 2 घंटे तक नमक मिर्च लगा लगा के बयान करता है, खुद रोता है, पब्लिक को रुलाता है। और साहब ऐसा बयान करता है जैसे खुद कूफा में था, कासिया में था, मशहूर नामी दारोगा के पास जेल में था, और उस लकड़ी के पास था जहां पानी भरने आई थी। ये वहां खड़ा था, उसको देख रहा था, ये हारिस के घर में देख रहा था। वह दोनों बच्चा ख्वाब देखा कि बाप आगे आगे हैं, तो हुजूर कह रहे हैं मुस्लिम तुम आ गए, दोनों बच्चों को नहीं लाए, उठ जाओ भेजा, अब हम लोग जाने वाले हैं, साल करीब आ गई। जैसे ये वहां ख्वाब देखते टाइम वहां मौजूद था, वह दोनों का ख्वाब देख रहा था, और ये वहां देखा, उनके सामने सारा काम हो रहा। ये सिर्फ फर्जी कहानी, जैसे फिल्म की कहानी सब फर्जी मनगढ़ंत दिमाग की उपज है। सच्ची कहानी यही है, क्या है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, और जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने बयान किया। वजह चाहे जो रहे, हालात चाहे जैसे बने, इमाम हुसैन मक्का मदीना से निकले, मक्का गए, मक्का से करबला गए। जो लोग खुतूत लिख के आपको बुलाया था कि हमारा कोई इमाम कोई रहनुमा नहीं है, हमारा कोई हाकिम नहीं है, आप आइए, यजीद जालिम है, शराबी पापी बेनमाजी है, हम इसे अपना हाकिम नहीं मानते हैं, आप आ जाइए, मेरी रहनुमाई कीजिए, इमामत कीजिए, मुझे इस जालिम से बचाइए, मुस्तफा के दीन की हिफाजत कीजिए, वरना ये जालिम दीन को तबाह बर्बाद कर डालेगा। बस इमाम आली मकाम ने सदाकत के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा। वहां उन्होंने हालात अच्छे थे, 40,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैत की। हजरत ने खत लिखा, वो खत आपके पास जैसे मिला, मक्का से आप कूफा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में खबर मिली, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बसरा से निकलकर कूफा का एडिशनल गवर्नर बनकर वो वहां पहुंचा, अत्याचार किया, जुल्म किया, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली। हजरत इमाम रास्ते में से निकल चुके थे, लौटना चाहते थे मक्के से कि अब हालात वहां के खराब हैं, मगर मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने, उनके बेटों ने कहा कि अब तो हमारे लिए जाना जरूरी है, क्योंकि अब हमारे लिए खून का बदला लेना जरूरी है। और फिर आपने उनको भेजा था, आपका भेजा हुआ कासिद मारा गया है, अब आप बताइए कि आपका अखलाकी फर्ज क्या है। इमाम आखिर मकाम ने कहा चलो अब तो ठीक है, जो होगा तकदीर में लिखा होगा देखा जाएगा, लेकिन अब चूंकि उन लोगों ने वहां जाना और मुस्लिम बिन अकील के खून का बदला लेना हमारे लिए जरूरी हो गया है, अब वहां से चले। जब वहां पहुंचे तो हालात देखा, 22,000 की फौज सामने खड़ी है। उन लोगों ने कहा कि आप यजीद की बैत कर लीजिए। इमाम आली मकाम ने कहा तुम्हारे खत है, तुमने लिखा है, ए फला फला नाम ले लेके कहा, तुमने खत लिखा था, कहा हमने खत नहीं लिखा है। इमाम आली मकाम ने कहा अगर तुमने खत नहीं लिखा है और तुमने नहीं बुलाया है, तुमने बेवफाई की है, तो अब सुन ले, या तो मुझको मदीना वापस आने दे। अगर जंग लड़ने के लिए हुसैन आते, जो कहते हैं सत्ता के लिए, गद्दी के लिए,
کرسی کے لیے گئے تھے، وہ جو الزام لگاتے ہیں اگر بات یہی ہوتی تو جو کرسی کے لیے دشمن سے لڑنے جا رہا ہے، کرسی چھینے گا، سطح پہ قبضہ کرے گا، وہ بیمار علی اصغر کو لے کے جائے گا، وہ اپنی عورتوں کو لے کے جائے گا، وہ اپنے دو چار ساتھی کو لے کے وہ آپ کئی ہزار فوج سے ٹکرانے جا رہا ہے۔ کرسی چھیننے کا مطلب ہے یزید کی فوج سے ٹکرا جا رہا، جن کے پاس لاکھوں فوج ہے تو لاکھوں فوج سے ٹکرانے کے لیے بیمار علی اصغر پتا علی اصغر کو لے کے جانا ہے، بیمار زین العابدین کو لے کے جانا ہے، اور ظالم یہ بتا دے کہ امام علی مقام جو میدان کربلا گئے وہ تقاضا یہی تھا کہ وہاں کے لوگوں نے کہا تھا کہ حضور اگر آپ نہیں آئے اور جان بچا کے مدینے میں رہ گئے، اور قیامت میں میں نے مصطفیٰ سے کہا کہ سرکار امت پریشان تھی، یہ ظالم ہم پر ظلم کر رہا تھا، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، آپ کا ایک اکلوتا چشم و چراغ مدینے میں تھا، ہم نے انہیں آواز دی کہ ہم آپ پر جان لٹائیں گے، آپ کی سرکشا کریں گے، آپ آ کے دین بچائیے، مگر حسین جان بچا کے مدینے میں رہ گئے، ہم کو اس ظالم کے ہاتھوں تماشا بننے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس وقت حسین آپ کا جواب کیا ہوگا؟ چونکہ حسین کی نظر قیامت پہ ہے، حسین کے گھر والوں کی نظر میدان محشر پہ ہے، حسین کی نظر امت محمدیہ پہ ہے، حسین کی نظر نانا کے پیار پہ ہے، حسین کی نظر ماں کی شفقت پہ ہے، ہماری نظر صرف دنیا پہ ہے۔ حسین تو اس نیکی کے پہاڑ کا نام ہے جو 55 سال کی عمر میں 25 حج جنہوں نے پیدل کیا ہے، 25 حج اس ایئر کنڈیشن زمانے میں آج 5 حج کرنا مشکل ہے، ایک حج کے بعد ڈبل حج کرنا مشکل ہے، اگرچہ 1 کروڑ روپے جیب میں ہے مگر جمرات پہ رمی کرنے کے لیے اسی بھیڑ میں تو جانا ہوگا، پھر اسی بھیڑ میں واپس آنا ہوگا، چاہے وہاں 1 کروڑ روپے جیب میں رہے، نہ کھانے کے لیے وہاں کوئی سامان نہیں ہے، بھوکا تو رہنا ہوگا، طواف کرنے کے لیے 10 تاریخ کو وہاں سے مکہ آنا ہے، وہ طواف فرض ادا کرنا ہے، گاڑی نہیں ہے، سواری نہیں ہے، 40 لاکھ 50 لاکھ انسان کا سیلاب ہے، 4 کلومیٹر دور پیدل چل کے مکہ آنا ہے، طواف کرنا ہے، پھر واپس جا کے رات مینا میں گزارنا ہے، مینا میں گزارنا ہے، 50 کروڑ پاکٹ میں رہیں مگر وہاں مشقت اٹھانی پڑے گی، پیاسا رہنا پڑے گا، پیدل چلنا ہوگا، یا منہ مانگا پیسہ ٹیکسی والے کو اگر دے بھی دیا تو 5 منٹ کا راستہ ہے، 5 کلومیٹر، اس کو 4 گھنٹے تک رہنا پڑے گا ٹیکسی پہ، چونکہ راستہ خالی رہے گا تو اپنا ٹیکسی دوڑے گی۔ جو لوگ حج کیے ہیں، حج کروائے ہیں، وہاں کام کاج کیے ہیں، ان کو سب کچھ معلوم ہے۔ اس ایئر کنڈیشن خیمے کے زمانے میں مینا کا خیمہ ایئر کنڈیشن، عرفات کا خیمہ ایئر کنڈیشن، مزدلفہ میں عام طور پر چونکہ وہاں رہنا ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اسی لیے میدان میں پڑے رہیے، حدود مزدلفہ میں عشاء مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، پھر وہاں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب دن چمکنے لگے سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے مینا کے لیے کوچ کر جائیے۔ اس آرام کے زمانے میں ڈبل حج کرنا کتنا مشکل ہے، حج کرنے والے سے پوچھئے، مگر آج سے 1400 سال پہلے کٹیلی راہ، سنگلاخ راہ، پتھریلی راہ، جہاں پاؤں زخمی ہو جاتے تھے، اعلیٰ قسم کے گھوڑے اور اونٹ ساتھ میں موجود ہیں، مگر امام حسن امام حسین اس گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے، پیدل چلتے، پاؤں زخمی ہو جاتا، زخموں سے چھلی ہو جاتا، غلام کہتا حضور گھوڑے پہ سوار ہو جائیے، مگر امام علی مقام کہتے نہیں، میں پیدل حج کروں گا۔ اللہ کی راہ میں جو چلتا ہے، جو پاؤں درد آلود ہو جاتے ہیں، جس پاؤں پہ مٹی لگتی ہے وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ہے خدا کی راہ میں اپنے پاؤں میں مٹی لگوانے کی فضیلت، فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں۔ حضرت اسامہ بن زید جب سرکار کا بھیجا ہوا لشکر صدیق اکبر کے خلیفہ بننے کے بعد جب وہ روانہ ہوا، صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ حضور فوج کو باہر نہیں بھیجا جائے، مدینے میں اینٹ سے اینٹ بجانے کے منتظر یہاں کے منافق، یہاں کے یہودی وہ منتظر ہے کہ مصطفیٰ پردہ فرمائے، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اب اس حال میں جب فوج یہاں سے نکلے گی کافروں کو پتہ چلے گا وہ مدینے پہ حملہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ صدیق اکبر نے کہا ایسا نہیں ہوگا، حضور نے جو جھنڈا دے کر فوج کو روانہ کیا ہے
چاہے ابو بکر کی پاؤں کو چیل کبھی نوچ کے کھا جائے، مگر حضور نے جو لشکر روانہ کیا ہے اس کو ابو قحافہ کا بیٹا واپس نہیں کرے گا۔ یہ عشق رسالت میں ڈوبا ہوا فرمان تھا۔ صدیق اکبر نے جاری کیا، فوج نہیں لوٹے گی۔ عمر فاروق جیسے لوگوں نے منع کیا۔ اس حال ابھی تازہ سرکار کا وصال ہوا ہے، آپ خلیفہ بنے ہیں، دشمن منتظر ہے، ایسے میں فوج جو مدینہ سے باہر جائے گی تو دشمن مدینہ پہ اٹیک کر دیں گے، حال کیا ہوگا؟ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ سرکار کی پاکیزہ بیویوں کے پاؤں چیل کفے لے کے جائیں، پھر بھی ابو قحافہ کا بیٹا اس لشکر کو واپس نہیں بلائے گا جس لشکر کے سپہ سالار کے ہاتھ میں مصطفیٰ نے جھنڈا دے کر روانہ کیا ہے، اس کو ابو بکر نہیں بلائے گا۔ عمر نے کہا بلا لیا جائے، نہیں جانے دیا جائے۔ عمر فاروق سے کہا، ابو بکر صدیق نے دور جاہلیت میں بڑے بہادر تھے، بڑے پہلوان تھے، کیا مسلمان ہونے کے بعد تم بزدل ہو گئے ہو کیا؟ اس طرح کا مشورہ مجھ کو دے رہے ہو؟ کہا نہیں ہوگا، وہ فوج جاتے رہے گی۔ اس کا رزلٹ کیا ملا؟ رزلٹ یہ ملا جب فوج مدینہ سے باہر گئی، جو کافر اٹیک کرنے والا تھا اس کا سینہ ہل گیا کہ مسلمانوں کے پاس کتنی فوج موجود ہے، اس کا پیغمبر ابھی وصال کیا ہے اور یہ فوج کو جہاد کے لیے ملک روم کی سرحد و سیما کی طرف بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے پاس فوج کا بھنڈار ہے۔ ایک دہشت طاری ہو گئی، بغیر قتل کے یہ مورچہ مسلمان جیت گئے، فتح کاملہ ہو کے مسلمان واپس آ گئے۔ یہ حیبت صدیق اکبر کی ہمت تھی جو حکمت کے عملی سے کافروں کو زیر کیا۔ اب اسی موقع کی بات ہے، اسامہ بن زید کمانڈر تھے لشکر کے، وہ گھوڑے پر تھے، صدیق اکبر ساتھ ساتھ چلنے لگے، ان کے لشکر کو روانہ کر رہے ہیں۔ صدیق مصطفیٰ کا جانشین خلیفہ وہ پیدل چل رہے ہیں، اور اسامہ بن زید جو مصطفیٰ کے غلام تھے، ان کا بیٹا اسامہ یہ کمانڈر ہے اس کا، چونکہ اس جنگ، اس سے پہلے والی جنگ میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے، اور ان کا بیٹا اسامہ جو اپنے باپ اسلام کا جھنڈا بھی اٹھائے گا اور اپنے باپ کا بدلہ بھی لے گا۔ اس سینٹیمنٹ چاہیے، لڑنے کے لیے جذبہ چاہیے، بہادری چاہیے، اور اسی لیے اسلام کی خاطر لڑنے جا رہا ہے، مگر ایک اس میں عوامل یہ کام کر رہا ہے کیونکہ ان کا باپ اسی علاقے میں شہید ہوا تھا، اس لیے باپ کے بدلہ لینے کی ایک بھاونا بھی ہے، تو اس کا جو جذبہ ہوگا وہ دوسروں میں نہیں ہوگا۔ اس لیے مصطفیٰ نے اسامہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر لشکر کا سردار بنا کر کو بھیجا تھا۔ کہاں صدیق، کہاں اسامہ؟ صدیق اکبر پیدل پیدل چلنے لگے، اسامہ گھوڑے سے نیچے اترنے لگا، کہا حضور یا تو آپ گھوڑے پہ بیٹھیں یا پھر میں اتر جاتا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں اسامہ، تمہیں گھوڑے پر ہی بیٹھنا ہے اور مجھے پیدل چلنے دو۔ اسامہ نے کہا حضور آپ خلیفۃ المسلمین، ایسا نہیں ہوگا، آپ یا تو گھوڑے پہ سوار ہو جائیں میرے ساتھ یا پھر میں اتر جاؤں آپ کے ساتھ پیدل چلوں۔ یہ ادب، یہ ڈسپلین خلیفۃ المسلمین کا احترام تھا۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں تم گھوڑے پہ رہو، مجھے پیدل چلنے دو، میرے پاؤں میں دھول لگنے دو، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے جو خدا کی راہ میں جس کے پاؤں میں دھول لگے جہاں تک مٹی جائے گی جہنم کی آگ۔ ایک قوم مسلم، ایک قوم مسلم، کیا بات ہے؟ ایک قوم مسلم، بس اسی وجہ سے بیٹھی ختم ہو جاتی، فوراً بیٹھی ختم ہو جاتی، یا دو چار گھنٹہ کتنا کمزور میں لگتا ہے۔ بھائی بڑا اچھا بول رہا ہے، ذرا غور سے سنیے، میں کہہ رہا ہوں ہم لوگوں کو گھر سے مسجد آنے میں بور فیلنگ ہوتی ہے، اپنے گھر سے عیدگاہ جانے میں بور فیلنگ ہوتی ہے، اپنے عالموں کے ساتھ 10 قدم چلنے، 1 میٹر چلنے میں بور فیلنگ ہوتی ہے، چونکہ میری نظر حدیث پہ نہیں، میری نظر قرآن پہ نہیں، میری نظر دنیا کی بے عزتی پہ ہے، دنیا کی عزت پہ ہے۔ جس کی نظر رہے گی دنیا پہ وہ بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دے پائے گا، چونکہ دنیا ذلیل ہے، ذلیلوں کو زیادہ دی جاتی ہے، یہاں کی عزت عارضی، یہاں کی دولت عارضی، یہاں کی زندگی عارضی، آخرت دائمی، وہاں کی عزت دائمی، وہاں کی ذلت بھی دائمی۔ اس لیے لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت میں ہی کہا کرتے تھے آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام، لا خیر الا خیر الاخرہ، بھلائی نہیں ہے مگر آخرت کی بھلائی۔ ہر موقع پہ اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے سامنے آخرت کی بات کریں، اپنے بال بچوں کے سامنے جنت کی بات کریں، ہمیشہ اپنے گھر میں آخرت کی بات کریں، اپنے گھر میں موت کا چرچا کریں۔ حدیث میں آیا ہے جو روزانہ اپنے گھر میں 20 بار موت کا چرچا کرتا ہے وہ اپنے گھر میں کیوں نہ مر جائے، اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے گا، اللہم بارک لی فی الموت
وہ وفیما بعد الموت، کہ اللہ موت میں برکت دے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں برکت دے۔ اس کا اگر آپ 25 بار دعا میں اس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب 25 بار آپ نے دعا میں موت کا چرچا کیا۔ اپنے بال بچوں کے سامنے موت کا ذکر کیجیے۔ یہاں تو جہالت کی وجہ سے ہمارے دروازے پہ بالٹی میں پانی رکھا رہتا ہے، کسی کو جب دفن کرنے جائیے۔ ایک بار ایک گاؤں میں گیا، جب قبرستان سے لوٹا تو سب مسلمان کے دروازے پہ بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کتنی اہم نماز ہوتی ہے، لوگ باہر سے آتے ہیں، چونکہ ظہر کی نماز چلو قضا پڑھ لیں گے مگر جمعہ کی تو قضا ہو نہیں سکتی ہے، اس کے بدلے میں ظہر پڑھنا پڑے گا، جمعہ کی بڑی نماز ہے۔ اب وہاں جلدی سے سامنے پانی اویلیبل نہیں ہے، یہ دوڑ کے وضو کرنے جائے گا، نماز جمعہ چھوٹ جائے گی، چونکہ خطبہ ختم ہونے والا ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ وہاں دروازے پہ پانی رکھنا چاہیے بالٹی میں، تاکہ کوئی بھی مسافر کہیں سے آیا جلدی سے وضو کرے گا، نماز میں شامل ہو جائے گا۔ وہاں ایک دفنا پانی نہیں ملتا، لیکن وہاں دفنا کیا ہے، ہر دروازے پہ بالٹی میں پانی، تاکہ لوگ وہاں سے آئے، مٹی کو جھاڑ لیں، دھو لیں، پیر بھی دھو لیں۔ کیوں؟ ایک تصور کام کرتا ہے، اگر قبرستان کی مٹی گھر میں گھس گئی تو گھر کے سارے لوگ مر جائیں گے، گھر کے سارے لوگ مر جائیں گے، آج باپ مرے گا اور پرسوں فلاں مرے گا، پرسوں فلاں مرے گا۔ موت کا اتنا ڈر ہے کہ جلدی سے قبرستان سے آنے کے بعد پاؤں دھو لیا جائے، ہاتھ دھو لیا جائے، مٹی جھاڑ دیا جائے، مارے نہیں۔ اگر بیٹا بولتا امی میں تو جے پور میں رہتا ہوں، کام کاج کرتا ہوں، آپ نیپال میں مر گئی، پھر میں وہاں سے کیسے آؤں گا؟ ماں بولتی ہے خبردار نہیں بولے گا، موت کا نام نہیں لے گا، موت کا نام نہیں بولے گا، نہیں مرے گا تم، نہیں سب وہ زندہ رہے گا، نہیں مرے گا۔ ماں بولتی ہے نہیں بولے گا بیٹا، جبکہ بولنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا، ماں کہتی ہاں بیٹا اگر تم باہر پھنسے ہو نہیں بھی آؤ گے، وہیں سے دعائیں مغفرت کر دینا، یا پھر اگر پیسہ کوڑی تیرے پاس میں ہے بائی پلین آ سکتے ہو تو آ جانا، ور نہیں مت آنا، دعا کر دینا۔ مردہ چہرہ دیکھ کے کیا کرو گے؟ ابھی تو دیکھ ہی رہے ہو، زندگی میں محبت کرو۔ یہ باتیں ہونی چاہیے تاکہ جو باتیں ہونے والی ہیں اس کے تعلق سے پہلے سے بندہ پریپیئر رہے، تیار رہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں درجنوں جگہوں پہ موت کا چرچا ہے، حدیث میں آیا ہے تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، موت کو یاد کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو۔ ہمیشہ صحابہ اپنے گھر میں موت کی بات، جہاد کی بات، شہادت کی بات، بال بچے پیدا ہوں اسے مجاہد بنائیں گے، یہ ساری باتیں ہوتی تھی۔ تو چار بیٹا شہید ہو جاتا تھا، عورتیں نہ چہرے پہ مارتی تھیں، نہ سینہ کوٹتی تھیں، نہ اپنے گریبان پھاڑتی تھی، نہ سر کے بال کھلتے تھے۔ بیٹا مرا ہے مگر میرا دین تو نہیں مرا ہے، میری شریعت تو نہیں مری ہے۔ ایک خاتون کے کئی بیٹے مر گئے، انہوں نے نہ فاویلا مچایا، نہ سر کے بال کھولے، نہ چہرہ نوچا، نہ گریبان پھاڑا، اور کچھ نہیں بلکہ صرف تھوڑا سا کپڑا کھسکا تو آپ نے اس کپڑے کو زور سے طاقت لگا کے اس کو کھینچا اور اپنے کھلے ہوئے بدن کو ڈھانپ لیا۔ دیکھنے والا بولا واہ واہ، بچے جوان شہید ہو گئے، اور ماں کو پردے کا اتنا خیال ہے، ماں کو پردے کا اتنا خیال ہے، وہ خاتون پردے سے کیا بولتی ہے، اے میری ماں، اے میری بہن، اے میری بیٹی، تمہارا قصور تو کم ہے، تمہارے شوہر نے تجھ کو دین نہیں بتایا، اور تمہارے بیٹے نے تجھ کو دین نہیں سکھایا، اور تمہارے باپ نے بھی دین نہیں سکھایا۔ اگر تیرا باپ دین سکھاتا، اسکول کی پڑھائی بعد میں پہلے دین سکھاتا تو تم جہالت والی بولی نہیں بولتے۔ اگر تیرا شوہر تقریر سننے کے بعد تیرے گھر میں آ کے اہل بیت کی فضیلت سناتا، اہل بیت کے کارنامے کو بتاتا، تو پھر تم اس طرح جہالت والی بولی نہیں بولتے۔ نہ تیرا بیٹا تجھ کو دین بولتا ہے، نہ تیرا شوہر تجھ سے دین بولتا ہے، نہ تیرا باپ تجھ سے دین بولا، تو پھر تمہارا کیا حال ہوا؟ گھر میں شوہر مر گیا، سر کے بال کھل گئے، سینہ پیٹنے لگے، دیوار ٹکرانے لگے، نہیں صدمہ سا پائے، خود مر گئے، اٹیک آ گیا، شوہر اپنا مارا، یہ الگ مر گئی، بیٹا مارا، یہ الگ نرفس ہو گئی، خطرناک بیماری کو انہوں نے داد دیا، بلڈ پریشر ہائی ہوا، فالج زدہ ہو گئی۔ بہت ساری عورتیں سر میں تاب نہیں لا سکتی ہیں، اب اچانک پریشر بڑھا، فالج زدہ ہو گئی، شوہر الگ مرا، بیٹا الگ مرا، یہ الگ مفلوج ہو کے گھر والوں کے لیے بوجھ بن گئی۔ صبر، ہمت، تحمل، قناعت، یہ جو اسلام کی بنیادی کہانی ہے، قرآن فارمولہ ہے، اور اہل بیت مصطفیٰ نے پریکٹیکل کر کے اس کو دکھایا ہے۔ قرآن نے کہا صبر کرو، اہل بیت نے پریکٹیکل میں صبر کر کے دکھایا۔ قرآن نے کہا استقامت فی الدین سے کام لو، اہل بیت استقامت کا لازوال کارنامہ انجام کر کے دکھلایا۔ اسلام نے کہا غریبوں، مسکینوں، قیدیوں کو خیرات کرو، اپنی ضرورت پہ دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دو۔ اہل بیت مصطفیٰ نے 3 دن سے فاقہ کر کے روزہ کر کے افطار کے لیے روٹی
تیار کی تھی. قیدی مسکین یتیم آئے, وہ تمام روٹیاں اٹھا کر یتیم مسکین قیدی کو دے دی گئی, پانی پی کے افطار کر لیا گیا. یہ ہے قرآن نے کہا خرچ کرو, دوسروں کی ضرورت کو اپنے اوپر پریفرنس دے دو, پہلے اس کا کام بناؤ. قرآن نے تھیوری دی, پریکٹیکل کر کے اہل بیت مصطفیٰ نے دکھا دیا. اس میں حضور نے کہا تھا یا دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن تھیوری ہے, اہل بیت اس تھیوری کا پریکٹیکل ہے جو کر کے دکھایا ہے. عبادت کرنا, رات بھر جاگ کر کے قیام اور سجدے میں گزارنا, یہ سلیکٹڈ لوگوں کی پہچان ہے جو قرآن نے کہا فالذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اہل بیت اطہار نے رات بھر ایک سجدے میں صبح کر کے بتا دیا کہ کس طرح لمبا قیام ہوتا ہے, لمبا سجدہ ہوتا ہے, لمبا رکوع ہوتا ہے. قرآن نے تھیوری دی, اہل بیت اطہار نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. قرآن نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن کہتا اے بندے, میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے نا, میں پیدا کرنے والا بھی ہوں, میں مارنے والا بھی ہوں, میں سکھ دینے والا ہوں, میں دکھ دینے والا ہوں. زندگی میں درد بھی ہے, آرام بھی ہے, رات بھی ہے, دن بھی ہے, کالا بال بھی ہے, سفید بال والا بڑھاپا بھی ہے, غریبی بھی ہے, امیری بھی ہے, دھوپ بھی ہے, چھاؤں بھی ہے, گرمی بھی ہے, ٹھنڈا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آرام مل رہا ہے تو اللہ اللہ, اور جب اللہ نے تکلیف دی تو اللہ سے ناراض ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ تندرست ہے تو اللہ اللہ, فاتحہ میلاد دعا درود مزار فاتحہ بتاشا شکر پالا سب ہے. اور جہاں غریبی آئی مزار چھوڑا, مسجد چھوڑا, مولانا چھوڑا, ختم. سکھ ہے اجمیر توڑ کے جا رہے ہیں, پیسہ گھٹا اجمیر سے ناراض ہو گئے. اب خواجہ بابا کے دربار میں وہ ستیہ نہیں رہا, اب وہاں وہ مراد پوری نہیں ہوتی ہے. مالدار ہے تو واہ واہ, غریب ہوئے تو منہ توڑ کے سینہ توڑ کے گھر میں بیٹھ گئے. مولانا سے ناراض, جلسے سے ناراض, رمضان کے روزے سے ناراض. جب اللہ نے ہم کو دکھ دیا ہے, ہم جو روزہ رکھیں, جس کو اللہ نے مال دیا ہے, گھر میں چاول ہے وہ روزہ رکھے, ہم کیوں رکھیں, ہم کو تو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. تو یہ لوگ وہ بولتے ہیں جو دنیا کی ریئلٹی کو نہیں جانتے ہیں. اللہ نے کیا کہا, میں نے تم کو زندگی دی ہے, میں موت دوں گا. میں نے آرام دیا ہے, میں آزمانے کے لیے دکھ دوں گا. میں نے تندرستی دی ہے, میں آزمانے کے لیے بیماری دوں گا. میں نے پھل دیے ہیں کھانے کے لیے, میں آزماتے ہوئے کبھی بارش میں کبھی گرمی میں پھلوں کو تباہ کر دوں گا. دیکھوں گا کہ تو آرام میں کیا بولتا ہے اور دکھ میں کیا بولتا ہے. اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں ضرور آزماؤں گا تجھے. We will test you, میں تجھے جانچوں گا. کس میں کیسے جانچوں گا؟ بھوک دے کر, جو میں نے بھوک, میں بھوک دے کے آزماؤں گا, میں خوف دے کے آزماؤں گا, کبھی امن دے کے آزماؤں گا. کوئی ٹینشن نہیں, تمہاری گورنمنٹ ہے, آرام سے مسجد جاؤ, آؤ, رات کے 2 بجے جاؤ, کوئی ٹوکنے والا نہیں. تو میں دیکھوں گا کہ اس امن کے زمانے میں تم نے کیا کیا. تم نے امن کے زمانے میں فلمیں دیکھا, ڈکیتی کرنے گئے, دوسروں پہ دھون جمایا, کیا کیا. جب امن کا غلط استعمال ہوگا تب اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے. اب گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے. اب لے, پہلے امن کا مس یوز کیا, اب خوف کا ماحول آ گیا. اب تو کیوں چلاتا ہے, خوف آ گیا, ڈر کا ماحول ہے, اسے بچانا مشکل ہے. امن میں دیتا ہوں, خوف بھی میں ہی دوں گا. دیکھوں گا تو بولتا کیا ہے, امن میں کیا شکر ادا کیا, خوف میں کیا تم نے صبر کیا. اللہ کہتا ہے میں بھوک سے آزماؤں گا, میں خوف سے آزماؤں گا, میں مال اور گھر کی کمی سے آزماؤں گا, میں جان کی کمی سے آزماؤں گا. یعنی کبھی موت دوں گا, کبھی بھوک دوں گا, کبھی خوف دوں گا. میدان کربلا میں سب جمع ہے, وہاں بھوک بھی جمع ہے, وہاں یزیدی فوج کا خوف بھی جمع ہے, وہاں بال بچے شہید ہو رہے, جان کی کمی یہ بھی وہاں جمع ہے, پردیس جمع ہے, چٹیل میدان جمع ہے. اللہ نے آگے کیا کہا کہ اگر تم لوگوں نے صبر کیا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ, اگر انہوں نے مصیبتوں کے آنے کے بعد چلایا نہیں, گریبان نہیں پھاڑا, سر کے بال نہیں نوچے, اگر صبر کیا کہ جو اللہ نعمت دیا ہے اس اللہ کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ ہمیں مصیبت بھی دے. حق نعمت جب ملے تو شکر ادا کرے, اللہ تیرا شکر ہے, میری محنت کا دخل نہیں, تو نے اپنے فضل سے دیا ہے. مکان, دکان, گاڑی,
सेहत, तंदुरुस्ती, अच्छी फरमाबरदार बीवी, अच्छे माँ बाप, अच्छा पड़ोसी, ये सब तेरी नेमत है मालिक। लकल हम्द व लका शुक्र, तेरे लिए तारीफ है, तेरा शुक्र है। मेरी मेहनत से घर नहीं बना है, 50 करोड़ का बंगला एक लफ्ज लिख के दरवाजे पे मोमिन ने डाल दिया, हासा मिन फज़ल रब्बी। 50 करोड़ के मकान बनाने में न मेरी मेहनत का दखल है, न मेरे जद्दोजहद का दखल है, यह सिर्फ अल्लाह के फजल से बना है। अगर तुमने अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा किया तो अल्लाह कहता है वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, हम नेमत को बढ़ाते जाएंगे। तू बोल सिर्फ अल्लाह ने दिया, मैं बढ़ा दूंगा। बोल अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ने बीवी दी, अल्लाह ने जवानी दी, अल्लाह ने सेहत दी, अल्लाह ने ज़बान दी, अल्लाह ने आंख दी। गरीबी का रोना मत रो, बल्कि ज़बान की अहमियत समझो। सोने का घर अल्लाह दे देगा और तुझको गूंगा बना देगा, ये पसंद है? अल्लाह 1000 एकड़ में घर दे देगा, अल्लाह तेरे पाँव को फाले सदा बना देगा, ये पसंद है? अल्लाह तुझे 50 करोड़ का मॉल दे देगा और कान और आंख की बीनाई और समाज को छीन लेगा, क्या ये पसंद है? नहीं पसंद है। जब नहीं पसंद है तो हजारों करोड़ के मॉल से ज्यादा कीमती ज़बान अल्लाह ने दी है, इसका शुक्र तो अदा नहीं करता। ज़बान से झूठ बोलता है, गीबत करता है, चुगलखोरी करता है, अब बैठ करके सिर्फ दूसरों की बुराई बयान करता है। कभी नहीं बोला ये मौलाना अच्छा है, ये मदरसा अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, ये नमाजी है, इसका अखलाक बड़ा अच्छा है, ये कर्ज लेता है 10 दिन में दे देता है, इसका अखलाक बड़ा अच्छा है। कभी नहीं, जब भी देखो घटिया किस्म का आदमी सिर्फ गीबत की पोटली लेके बैठा है। ये इमाम ऐसा है, ये मौज़िन ऐसा है, ये मौलाना ऐसा है, ये जो तकरीर कर रहा था, भाषण दे रहा था, वो ऐसा है, खींच तान करके ऐब निकाल दे रहा है, अपना ऐब के पहाड़ में है वो नजर नहीं आता, किसी में तिनका है उस तिनके को बयान कर देना है। यानी घटिया सड़ा हुआ आदमी। अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए, दूसरों की खूबी बयान करनी चाहिए, या नहीं तो चुप रहना चाहिए। हुजूर ने क्या कहा? मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुन खैरन औ लियस्मुत। यानी जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है, या तो अच्छी बात बोले या चुप रहे। एक ही फॉर्मूला दिया हुजूर ने, या तो चुप रहो या फिर अच्छी बात बोलो, वरना चुप रहो, गीबत मत करो, फजूल गोई मत करो, दूसरों की बुराई का पलंदा खोल के मत बैठ जाओ। यहाँ देखिए क्या हाल है, बिरयानी से ज्यादा मजे ले लेके गीबत हो रही है और सामने वाला बंदा सुन सुन करके वह सर हिला रहा है जैसे ये रसगुल्ला खा रहा है और सामने वाला गीबत सुन के रसमलाई खा रहा है। कुरान कहता है अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना, किसी की गीबत करना। अल्लाह ने ज़बान दी है, बोल अल्लाह व लकल हम्द व लका शुक्र। जब भी ज़बान खोले बोल सुभान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। जब भी ज़बान खोले दूसरों की तारीफ कर, नमाजी की तारीफ, आलिम की तारीफ, नेक लोगों की तारीफ, उनके अखलाक की तारीफ। और किसी में बुराई है तो चुप रहो, बुराई मत बोल, खामोश रहो। जो मोमिन भाई के ऐब पे पर्दा डालेगा अल्लाह उसके ऐब को कयामत के दिन ढांप देगा। आज तुम खींच तान के दूसरों को सलील करना चाहता है, एक सलील करने वाला मुस्तफा की हदीस तुमने सुनी और गाना सुनो और व्हाट्सएप सुनो और दूसरों का मुंह देखो और सलीमा देखो। हुजूर ने कहा मन रद्द अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिही नार यौमल क़ियामा। ये बुखारी शरीफ की हदीस में आया, मुस्तफा फरमाते हैं who will honor who will protect the honor of his brother, जो अपने भाई की इज्जत की हिफाजत करेगा। इसको सामने वाला कोई जलील कर रहा है, इसका ऐब बयान कर रहा है और मैं उससे लड़ गया, खबरदार जो तू समझ रहा है वैसा वो नहीं है, उसमें ये खूबी है, उसमें ये खूबी है। अगर हमने मोमिन भाई की इज्जत की हिफाजत की तो अल्लाह के रसूल कहते हैं रद्दल्लाहु अन वजहिही नार यौमल क़ियामा, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। ए मोमिन जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तकरीर करवाओ 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में, 4 बजे भोर तक जलसा चला। वो सब घूमने वाला मेला वो भी घर चला गया होगा, वो दुकान सभी सोनी पड़ गई होगी। यही कीमती बात है। अगर 10 बजे हो गई होती, 11 बजे हो गई होती तो जो दूसरों का मुंह देख करके मेला में वो हलवा और पराठा देख के चला गया, कम से कम वो भी किसी बहाने बैठ गया होता और 2-4 बातें सुन लेता, एक हदीस सुन के चला जाता। वो कभी दूसरों की इज्जत के पीछे पड़कर उसको जलील करने की फिक्र
फिक्र नहीं करता। मुस्तफा कहते हैं जो मोमिन भाई की इज्जत की हिफाजत करेगा अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। जो दूसरों का ऐब यहाँ छुपाएगा क़यामत के दिन अल्लाह उसके उयूब की पर्दापोशी करेगा। उसके उयूब की एक ऐब छुपाओ, अल्लाह तेरे बहुत सारे ऐब क़यामत के दिन छुपा देगा, दूसरों के सामने जाहिर होने नहीं देगा। ये ज़बान नेमत, आंख नेमत, कान नेमत, या पेट में रोटी 10 पचाया, पच गया और पच गई सारी रोटियां, अभी भूखे हो गए, ये अल्लाह की नेमत। पांव से पैदल 5 किलोमीटर दूर पैदल चल रहे, ये नेमत। जब इतनी खरबों की नेमत मौजूद है तो गरीबी का शिकवा क्यों है, बीमारी का शिकवा क्यों है, मकान नहीं का शिकवा क्यों है? सोने का घर बना लो तो भी मरने के बाद 2 गज जमीन कब्र में जाके जाना है, या फिर किराए के घर में रहो तो भी मरने के बाद उसी कब्र में जाना है। जब पैदा माँ के पेट से हुए, अंजाम वही 2 गज जमीन है, तो फिर ये दुनिया के चंद दिन के चौचले के लिए क्यों रोना है, क्यों उसके लिए सीना पीटना है, क्यों परेशान होना है? नजर अहले बैते मुस्तफा पे रही तो फिर दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। अगर मुस्तफा के घर वालों से नजर हटी ये जिंदगी तेरे लिए बोझ और तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। जब तुमने नहीं देखा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, इमाम हुसैन मदीने में है, अब उनके सामने 2 ऑप्शन मौजूद है। एक ऑप्शन है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया है, उनका बेटा जबरदस्ती बाप की सत्ता पे काबिज हो गया है, उनके बेटे ने सत्ता को गस्ब कर लिया है। जबकि पहले का दस्तूर यह था कि सरकार के विसाल के बाद सिद्दीक अकबर मुसलमानों की राय से खलीफा चुने। सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद उमर फारूक 10 साल के लिए मुसलमानों की राय से खलीफा बने। उमर फारूक की शहादत के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो 12 साल चंद महीना वो खलीफा रहे, मुसलमानों की राय से रहे। और हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद मुसलमानों की राय से हजरत मौला अली खलीफा बने। मौला अली की शहादत के बाद 40,000 अरबी लोगों ने इमाम हसन के हाथ पर बैठक की, इमाम हसन मुसलमानों की राय से खलीफा बने। हुजूर ने कहा था मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी, उसके बाद बादशाहत आ जाएगी, इमाम हसन तक खिलाफत है। खिलाफत अल्लाह के कानून की बालादस्ती, मुस्तफा के नियमों की बालादस्ती और आम मुसलमानों की भलाई के लिए शासन करना। मुसलमानों की राय से उनका सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे बड़ा इल्म वाला, सबसे बड़ा बाअखलाक आदमी उसका इमाम होगा, उसका खलीफा होगा। जोर जबरदस्ती कोई बाप मरे तो अपना बेटा को खलीफा नहीं बनाएगा। यह है खिलाफत राशिदा, जो खिलाफत रुश्द और हिदायत पे थी, जो खिलाफत सरकार दो जहां की सच्ची जानशीनी का हक अदा कर रही थी। ये 30 साल तक इमाम हसन 6 महीना तक खलीफा रहे। हजरत अमीर मुआविया वो गवर्नर थे, कहाँ के? मिस्र के। हजरत उस्मान गनी के जमाने में वो गवर्नर रहे, 30 साल तक वो गवर्नर रहे। अब जब अमीर हजरत इमाम हुसैन खलीफा बन गए, मुसलमानों ने चुन लिया, हजरत अमीर मुआविया फौज लेकर दमिश्क से चले और कुफा की तरफ रवाना हुए। इमाम हसन 40,000 अरब उनके हाथ पर बैठ गए थे, आप मेरे खलीफा हैं, आप दबेंगे नहीं, हम आपके लिए जान दे देंगे। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे ये फौज लेके बढ़े। अमीर मुआविया आए, करीब था कि दोनों फौज आपस में लड़ जाती तो लाखों आदमी का कत्ल हो जाता। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, मुसलमानों के मामू हैं, वो नेक हैं, परहेजगार हैं, कातिबे वही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, वो बख्शे बख्शाए हैं। अगरचे जंगे जुमल और जंगे सिफीन में हजरत अमीर मुआविया वो उनसे खता हुई है। हजरत मौला अली हक पर है, जो कि खलीफा राशिद है, ये हक पर है, मगर उन सहाबा किराम की खताएं भी खताएं इज्तिहादी है। यही मेरे गौस ने, यही मेरे इमाम आजम ने, यही मेरे बुजुर्गों ने यही मुझको समझाया है। हुजूर ने कहा है ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को गाली मत दे, अकरिमु असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत कर। मैं मुस्तफा की मानूंगा, ये जलील राफिजी की हिस्ट्री नहीं मानूंगा, इसकी तारीख नहीं मानूंगा। ए मुसलमान, तारीख पढ़ेगा तो जहन्नमी बन जाएगा, सिर्फ तारीख पढ़ेगा। और वो तारीख जो कुरान हदीस से टकराए, अगर उस तारीख पर यकीन करेगा, तारीख लिखने वाला मेरे जैसा कोई आदमी होता है। और आदमी पे अगर मोहब्बत छा गई तो मोहब्बत में वह पौधों को वो कुतुब बना देता है। अगर दिमाग में दुश्मनी रही, कुतुब अब्दाल को वह गली पूछेगा, सड़क छाप बना देता है। अगर आदमी के दिमाग में तासुर रहा, दुश्मनी रही या मोहब्बत का गलबा रहा, तो आदमी की तहरीर
निष्पक्ष नहीं होती है, वह तटस्थ गैर जानिबदार नहीं होता है। तो तारीख लिखने वालों ने वहां पक्षपात किया है, जो मोहब्बत अहले बैत में सहाबा की तौहीन की है, और कुछ लोग सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत की शान घटाया है। इसलिए वो तारीख जो हदीस कुरान से टकराए, उस तारीख को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा, और जो तारीख कुरान हदीस से ना टकराए, मुताबिकत करे, मुवाफिकत करे, कुरान हदीस को तो माना ही जाएगा, उस तारीख को भी मान लिया जाएगा। जिन लोगों ने अमीर मुआविया को गाली दी, वह सिर्फ तारीख पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ा। तुम्हें आज पैदा हुआ है, आज तेरे पेट में है 2 केजी पखाना, ये पखाना को पेट में लेके धो रहा है, और वो शहीद हुए आज से 1400 साल पहले या 1400 साल के तवील अरसे में। किसने क्या लिखा, कब कब कैसे हालात पैदा हुए, तो तुम उस तहरीर की रोशनी में कैसे फैसला लेता है। जिस तरह मैंने कहा ना तुमसे, करबला के वाकयात में 80% कहानी में नमक मिर्च लगाया गया है, अपनी तरफ से कर दिया गया है, मुसलमान उसको सच समझते हैं। मैं अगर आज उसके खिलाफ बोलूं, लोग मेरा करीबान थाम लेंगे, अरे मैं 50 साल से सुनते हुए आ रहा हूं, मगर बात वही सच है जो मैं कह रहा हूं। क्योंकि आदमी कमजोरी का पुतला है। अकीदत में ताज़िया आज लोग 50-100 साल से उठा रहे हैं। अगर मैंने कहा जिसमें दुलदुल है, जिसमें 2 कब्र है, जिसको घुमाया जाता है, नारियल छोड़ा जाता है, ये हराम है, हराम है। इमाम हुसैन की कब्र, इमाम हसन की कब्र है जन्नतुल बकी में, इमाम हुसैन की कब्र अनवर है या तो करबला में है, या फिर दमिश्क में है, या फिर मिस्र के लोग अकीदा है सरे अक़दस को मिस्र में दफनाया गया है, जिसमें अक़दस करबला में दफन है। बाकी सरे अक़दस के बारे में 3 कौल है। एक कौल है या तो सरे अक़दस वो जन्नतुल बकी में है, या फिर दमिश्क में है, या फिर मिस्र में है। यह डिस्प्यूटेड कौल है। सरे अक़दस जहां भी दफन हो, सरे अक़दस तो नेज़े पे रखने के बाद भी कुरान पढ़ा है, जिसमें अक़दस मैदान करबला में है। तो मैं कहना चाहता हूं, बातें तारीख में बहुत तरह की होती है, इसलिए बहुत सारी बातें नमक मिर्च लगा के लोगों ने बयान किया है। सच्ची बात वही है, हुसैन जन्नती है, जन्नती नौजवान के सरदार है। अहले बैत की मोहब्बत हम पर फर्ज है। ये अहले बैत अतहार है। अल्लाह उनको पाकीज़गी अता किया है, तमाम गंदगी से दूर किया है। रसूल पाक की बीवी मुसलमानों की मुक़द्दस माएँ हैं, यानी मुस्तफ़ा के घर वाले हमारे लिए वो काबिल एहतराम, काबिल इज्जत, काबिल तकलीफ, उनकी मोहब्बत हम पर फर्ज है। और सहाबा की ताज़ीम ये भी हम पर लाज़िम है, ईमान का हिस्सा है। मुस्तफ़ा ने कहा है, मेरे सहाबा की इज्जत करो, ला तसुब्बू अलियन, अली को गाली मत दे, सहाबा को गाली मत दे, अली का नाम लेके कहा मेरे अली को गाली मत दे। बहुत सारे लोग मौला अली को गाली दे रहे हैं, जैसे खारजी लोग, खारजी राफिजी अली की मोहब्बत में अमीर मुआविया को गाली देते हैं। मगर एक कौम मुस्लिम इन तमाम अंधकारों के बीच में एक उजाले का रास्ता है, वो रास्ता है मसलके आला हजरत। कहते हैं मुस्तफा ने कि सहाबा कश्ती नूह की मानिंद है, इस कश्ती पे सवार हो जा। सहाबा सितारों की मानिंद है, अहले बैत कश्ती की मानिंद है। अब कोई कश्ती सितारों के नूर के बगैर नहीं चलती है। कश्ती अहले बैत की मोहब्बत पे सवार हो जा, सहाबा से नूर हासिल कर, तेरी कश्ती मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगी। इसी दोनों हदीस का तर्जमा बरेली का आला हजरत करते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अच्छा चलिए, बहुत बातें हो गई हमारी, बहुत बातें मैंने कर दी। आपसे 3 बजने वाला है। अब बस मैं नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए किराम। बस सिर्फ आप 2 बातें सुन लीजिए। ये इसके खत्म के बाद डिटेल्स खत्म हो जाती है। उसके बाद सिर्फ 2 बात जो करबला की से आवाज आ रही है, वो 2 मैसेज आप तक पहुंचाऊंगा, तकरीर में खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमारा जलसा होगा, हमारे उलमा किराम होंगे और आप सब होंगे और आप जानेंगे। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला वो अहले बैत अतहार के चश्मों से आता है। ए बाबू खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला, बैठ जाओ। मैं जानता हूँ कि तूने बड़ी खिदमत की है और मैं कराम की बड़ी खिदमत की है, चाय नाश्ता खाना सब खिलाया है, वो सब किया, मगर बिल्कुल मेन तकरीर सुनते जाओ, जो तकरीर का निचोड़ है।
جو بالکل تقریر کی جان ہے، جو آخری پہلو ہے، اس کو سن کے جاؤ۔ حضرت امام حسن 40,000 عرب آپ کے پاس ہیں، ان کو کسی سے لڑا دیتے اور پھر آپ بادشاہ بن کے رہتے، مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مدبر، بڑے عقل مند، بڑے ذہین، بڑے فطین، بڑے چالاک، بڑے فائز تھے، بہت عقل مند، یہاں تک کہ بڑے بڑے مسائل کی گفتگو بیٹھے بیٹھے حل کر دیتے، سامنے والا دنگ رہ جاتا، چونکہ حضور نے امیر معاویہ کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ معاویہ کو حساب کتاب کا علم دے دے اور انہیں عذاب سے بچا دے۔ تو حضور نے جب دعا کی ہے تو سرکار کی دعا ہے امیر معاویہ بڑے ذہین، بڑے عقل مند اور بڑی حکمت عملی سے کام کرنے والے، 40 سالہ لمبا تجربہ آپ کو ہے، 20 سال بحیثیت گورنر اور 20 سال بحیثیت بادشاہ بن کر کے وہ رہے۔ حضرت امام حسن نے سوچا امیر معاویہ یہ تو پہل کر کے یہ بولیں گے نہیں کہ حکومت آپ لے لیجئے، خلافت آپ لے لیجئے، میں دستبردار ہو جا رہا ہوں، یہ تو ممکن ہے کہ امیر معاویہ نہیں کہے، اگر میں بھی سیٹ پہ آڑا رہ گیا تو پھر کیا ہوگا، دونوں فوج ٹکرائے گی، ہزاروں لاکھوں لوگ شہید کر دیے جائیں گے، کیونکہ امام حسن مصطفیٰ کا چشم و چراغ ہے، حضور نے کاندھے پہ لیا ہے، لعاب دہن ڈالا ہے، پیشانی کو چوما ہے، سینے سے لگایا ہے، وہ سرکار دو جہاں کے حالات، قوائف اور عادات جمیلہ، اخلاق حسن سب کا مظہر تھے حسنین کریم، یہ حاجی لاجواب حسنین کریم ہے، نمازی لاجواب، سخی لاجواب، زندگی میں 2 بار سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ایک سوئی تک نہیں رکھا۔ ہم لوگ 10 ٹکا دینے میں آگے پیچھے کرتے ہیں، 10 دیتے ہیں، 100 آئے گا کہ نہیں آئے گا، مگر وہ مصطفیٰ کے چشم و چراغ تھے، لاکھوں کا مال 2 بار سوئی تک نہیں رکھا، سب راہ خدا میں خرچ کر دیا، اللہ نے پھر دیا، اور 3 بار آدھا مال، 5 کروڑ کا مال ہے تو 2.5 کروڑ اللہ کی راہ میں، 2.5 کروڑ اپنے پاس، آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو 50 لاکھ اللہ کی راہ میں دیجیے، یا سوچ کر دیجیے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ ہے، 50,000 اللہ کی راہ میں دے دیجیے، اور یہ سوچ کر کہ یہ 50 لاکھ 5 لاکھ لے کے میرے پاس آ جائے گا، اس کے لیے ہمت چاہیے، عقیدہ ٹھوس چاہیے، اللہ کی ذات پر مضبوط یقین چاہیے۔ مصطفیٰ نے لعاب دہن ڈال کے حسنین کریمین کو اس پختگی ایمان کے منصب پہ پہنچایا تھا کہ جہاں سے 1 انچ پیچھے نہ لاش، نہ غریبی، نہ اقتدار کی ہوس، دنیا کی کوئی چیز اسے ہٹا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اب مصطفیٰ نے ایسی تربیت کی تھی حسنین کریمین کی، امام حسن نے دیکھا کہ اب تو لاکھوں لوگ کٹ جائیں گے، لاکھوں لوگ مر جائیں گے، یہ 40,000 میرے پیچھے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کو جھکنا نہیں ہے، مگر امام حسن نے کہا اللہ کی خوشنودی کے لیے، مسلمانوں کو خون ریز جنگ سے بچانے کے لیے، قتل ہونے سے بچانے کے لیے امام حسن نے پیشکش کر دی اور امیر معاویہ سے کہا 3 شرطوں کے ساتھ میں خلافت حکومت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حکومت کی قربانی، سطح کرسی کی قربانی بہت بڑی ہوتی ہے، کوئی آدمی جان دے دیتا ہے، کرسی نہیں دیتا ہے، لیکن امام حسن نے کرسی دے دی، امیر المومنین امیر معاویہ کو کرسی دے دی، سطح دے دی، یہ جان دینے سے بھی بڑی قربانی ہے کہ کرسی دے دی اور مدینے میں عام درویش کی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے آپ چلے گئے۔ امیر معاویہ باتاج خلیفہ ہو گئے، 20 سال بحیثیت گورنر، 20 سال بحیثیت مسلمانوں کے امور کے حاکم اور ذمہ دار، خلیفۃ المسلمین بن کے وہ دمشق سے حکومت کی۔ اس 20 سال کے پیریڈ میں ایک بار بھی امام حسن نے اپنے لوگوں کے ساتھ امیر معاویہ کی فوج پہ چڑھائی نہیں کی، خط تک نہیں لکھا کہ حکومت میرے حوالے کر دیجئے، میں نے 3 شرطوں سے آپ کو خلافت دی تھی، اس میں پہلی شرط یہی تھی کہ بر وقت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد خلافت امام حسن کی طرف لوٹے گی، اب میں خلافت لے لوں گا، اب مجھ کو چاہیے۔ امیر معاویہ سے اگر امام حسن ڈیمانڈ کرتے، ممکن ہے کہ امیر معاویہ خلافت شرط کے مطابق امام حسن کو دے دیتے۔ وہ مصطفیٰ کا لاڈلا چہیتا نواسا امام حسن نے مسلمانوں کو خون ریز جنگ سے بچا کر خلافت ان کو دے دی، واپس مدینہ آ گئے، درویش کی طرح رہنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ اب امام حسن پھر دوبارہ بادشاہ بننے کی چاہت کر رہے ہیں۔ کسی نے آپ سے کہا میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر خلافت میں دے دیا ان کو، اب میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ خلافت واپس
वापस ले लूं, ऐसा नहीं होगा। लोगों ने कहा यह शेम है, शेम है, शेम है। क्या करें, जाए क्या करें? चलिए ठीक है, अब शायरी ही सुन लिया जाए। अब शायरों में बोले शायरी ही सुन लिया जाए। बस इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लोग मुसलमानों ने क्या कहा, ये शेम है, शेम है, शेम फॉर बिलीवर्स, यानी ये आरुल मुस्लिमीन है। 40,000 अरब इनकी तरफ से लड़ने को तैयार थे और इन्होंने बुज़दिली दिखाई, अमीर मुआविया को खिलाफत दे दी। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या कहा, ये बात हम लोगों के लिए एक नूर का भंडार है। हम लोग आखिरत की सारी रुसवाई मोल ले लेते हैं, मगर दुनिया की झूठी इज्जत की खातिर गुनाह को नहीं छोड़ पाते हैं। मेरा नाम, मेरी मोच, मेरा नाम जलसे के पोस्टर में बड़ा नहीं दिया। अब चाहे अल्लाह की बात हो, रसूलुल्लाह की बात हो, अहले बैत की बात हो, कुरान की बात हो, कुछ नहीं सुनूंगा। ये मुनाफिकत है, ये गलत है। रजील खबीस मरदूद इमाम हसन का नाम ज़बान से लेना छोड़ दे। इमाम हसन ने, सारे सहाबा ने, बुजुर्गों ने यही बताया है, यही सिखाया है, अपनी इज्जत खतरे में पड़ जाए तो खतरे में डाल देना, इस्लाम बचा लेना। हमारी इज्जत से बढ़कर इस्लाम की इज्जत, अहले बैत की इज्जत, सहाबा की इज्जत, बुजुर्गों की इज्जत है। रजील बोलता है मेरा नाम पोस्टर में नहीं दिया है, मैं मदरसे को बंद करवा दूंगा। मदरसे में बच्चे कुरान पढ़ते हैं, मुस्तफा की हदीस पढ़ते हैं, मैं अपनी मोज, झूठी मोज को सीधी करने के लिए ये साहब बोलता है मेरा नाम नहीं है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। झूठा नाम, झूठी शोहरत की खातिर जैसा ना हो फलाह हो जाए, मौलाना ना आए, मदरसा बंद हो जाए, इमाम भाग जाए, सब चलेगा। मैं दिखा दूंगा, देखा मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या हुआ। मदरसा बंद हो गया, मस्जिद इज्जत मिट्टी में मिल जाए। अक्लमंदी का तकाजा है, यह बोल मेरा नाम मत दिया है, मत दे, मेरा नाम छोटा दिया है, छोटा दे, मुझको मत बोला, मुझको मत पूछ। इस्लाम का नाम होना चाहिए, सुन्नियत का नाम होना चाहिए, मसलक आला हज़रत का नाम होना चाहिए। यही बुजुर्गों ने सिखाया है, यही अहले बैत ने सिखाया है। जलील किस्म के लोग, खबीस मरदूद किस्म के लोग सुन्नियत चले खतरे में पड़ जाए, ये गवारा है, मगर अपनी मौज सीधी रहे। ये खबीस किस्म के लोग वो हैं जिसको हदीस में कहा गया है इन्ना शर्रल खल्क़ि शरारुल उलमा, मखलूक में सबसे बुरे वो हैं जो बुरे आलिम हैं, मखलूक में सबसे अच्छे वो हैं जो अच्छे आलिम हैं। अच्छे आलिम नाइब पैगंबर हैं और बुरे आलिम वो हैं जो अपने वजूद से फितना मिटाते नहीं है, फितना उठाते हैं। अब फितना समाज को फितना में घसीट कर लाते हैं, वह फितीन काबिल एहतराम नहीं है। इसीलिए हदीस में आया है ना अहलों को इल्म दीन सिखाना ऐसा है जैसे सूअर के गले में हीरे जवाहिरात का हार डालना। हीरे जवाहिरात का हार ये रानी की गर्दन है, उसकी जगह है, सूअर का गला उसकी जगह नहीं है। जहां इल्म दीन की बेपनाह फजीलत है, जहां उलमा का बेपनाह एहतराम है, वहीं ये हदीस भी आया है कि जिसने ना अहल को इल्म सिखाया ऐसा है जैसे उसने सूअर के गले में हीरे मोती का हार डाल दिया। ये नाअहल की वजह से इल्म का वकार जख्मी होगा, ये नाअहल उलमा के वकार को मिट्टी में मिला देगा, ये नाअहल अपना घमंड, अपना गुरूर, अपनी अनानियत, नफ्स परस्ती, अपनी शोहरत को देखते हुए ये दीन को खतरे पे डाल देगा। इसलिए नाअहलों को, सदीनों को, रजीलों को कभी भी इल्म दीन नहीं सिखाना चाहिए। वो इतना ही सीख ले कि वो कुरान पढ़ ले, नमाज रोज़े हज और ज़कात के तरीके सीख ले, वो आलिम दीन के मनसब पे ना बैठे, वरना उससे इल्म दीन का अपमान होगा, इल्म की तौहीन होगी, उलमा का वकार मजरूह होगा। दीन इस्लाम की बातों पे मानना अवाम के लिए मुश्किल हो जाएगा। आलिम वो है जिसके नमाज, जिसके अखलाक, जिसके सजदे, जिसके नफ्स के मिटने के जज्बात को देखकर लोगों को खुदा याद आ जाए, सुन्नत याद आ जाए। इसलिए मैंने कहा इमाम हसन को क्या कहा लोगों ने, ये आल मुस्लिमीन है, ये मुसलमानों के लिए शर्म है। ये अगर मुझको कोई कह दे, मेरे पीर साहब को कोई कह दे, इनका मुरीद बोलेगा गला काट ले देंगे। अगर तुमने मेरे पीर के खिलाफ कुछ बोला या गला काट देंगे। बहुत घंटा सब ये जाहिल पीरों फकीरों के जो मुरीद होते हैं,
یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ پیر ہونے کے 4 شرط ہیں، وہ مسلمی سے عقیدہ ہو، کوئی سمجھوتا نہ ہو، بلکہ عالم ربانی ہو جو کتابوں کی مدد سے مسائل کو نکال سکے، اور پھر متقی ہو جو کہ متقی کی تعظیم ضروری ہے، اور فاسق کی توہین ضروری ہے، اور چوتھی بات ہے کہ اس سلسلہ سرکار دو جہاں تک کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہ ہوا ہو، متصل ہو سرکار تک۔ یہ 4 شرطیں ہیں پیر کے لیے۔ سنی سیون زبردست سنی، یعنی ایمان بالکل مضبوط رہے، یہ ضروری ہے۔ عالم رہے تاکہ اپنے مرید کے لیے وہ رہنما ہے، جب وہ خود نہیں جانیں گے تو مریدوں کی کیا رہنمائی کر پائیں گے؟ اس لیے عالم ہونا ضروری ہے، کتابوں کی مدد سے مسائل جان سکے، دوسروں کو بتا سکے۔ تیسری شرط ہے وہ نیک رہے، نمازی رہے، جھوٹا نہ رہے، فاسق نہ رہے، فاسق کی توہین ضروری ہے۔ اذا مدح الفاسق غضب الرب، جب فاسق کی تعظیم کی جاتی ہے اللہ غضب فرماتا، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ اب یہاں عالموں کی توہین ہے، اور یہ فاسق قسم کے سیکریٹری، یہ متولی، یہ عوام جو جاہل بے نمازی، ان کے پیچھے جا کے چمچہ گیری کرنا، ان کے آگے پیچھے رہنا، ان کی سبزی لا کے بازار سے لا کے دینا، اور ان کی حمایت سے متقی پرہیزگار باصلاحیت عالموں کو ٹھنگا دکھلانا، ان کی توہین کرنا، ان کی غیبت کرنا، یہ رذیل قسم کے لوگوں کا وتیرہ ہے۔ وہ جاہل سے دور رہنا چاہیے جو بے نمازی، شرابی، باقی ماں باپ کا نافرمان ہے، مگر چونکہ وہ منصب اور پوسٹ پر ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کی ساتھ چاپلوسی کرنا، اور پھر یہ نیک پرہیزگار متقی بخاری پڑھانے والے شیخ الحدیث کے خلاف سازشیں رچنا، ایسے ہی ذلیلوں سے دھیرے دھیرے مکتب اور مدرسہ بھرتا جا رہا ہے۔ ہر جگہ لڑائی جھگڑے، ساتھ فاسق، شرابی، بے نمازی، مینیجر اور ٹرسٹی اور متولی کی چاپلوسی کرنا، اس کی چمچاگیری کرنا، ان کے دروازے پر بیٹھ کے بچے کو کھلانا، ان کی سبزی بازار سے لا کے دینا، اور متقی پرہیزگار عالم دین جو بخاری شریف پڑھاتا ہے، شیخ الحدیث ہے، ان کو سلام نہیں کرنا، اور ان کا چاپلوس ہونے کی وجہ سے ان پر دھوس جمانا، ان کو نکالنے کی سازش رچنا، ایسے ذلیلوں، رذیلوں، خبیثوں، مردودوں اور فاسقوں کی تلوار، فاسقوں کا تلوار چاٹنے والوں سے مکتب اور مدرسہ بھرتا جا رہا ہے۔ اذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز له العرش، حدیث میں آیا ہے جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ غضب فرماتا ہے۔ اور ہم نے تبصرہ سب بھی کیا ہے جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ امام حسن آج ہمارے لیے محترم ہے، کروڑوں لوگ آج ان کا نام لیتے ہوئے میرے امام ہیں، اس وقت بھی مدینہ کے سارے لوگ آپ پر جان دیتے تھے، 40,000 عرب آپ کے پیچھے تھے، مگر امام حسن خلافت چھوڑ کر فقیرانہ زندگی گزارنے مدینے میں آ گئے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ یہ آل المسلمین ہے، یہ مسلمانوں کے لیے شرم ہے، شرم ہے، شیم شیم شیم۔ کیوں؟ 40,000 عرب ان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، یا بزدلی دکھاتے ہوئے امیر معاویہ کو خلافت دے کر مدینہ آ گئے درویش بن کے رہنے کے لیے، جبکہ حضور کا وہ علم ظاہر ہوا، حضور کی وہ پیشگوئی ظاہر ہوئی، سرکار نے جو کچھ کہا تھا، حضور کا علم غیب مصطفیٰ نے کہا تھا، ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح پیدا فرما دے گا۔ یا میرا بیٹا سردار ہے، حسن نے سرداری دکھائی، چوڑا سینہ دکھایا، خلافت دے دی امیر معاویہ کو، قتل اور خون ریز جنگ سے مسلمان کو بچا لیا۔ مگر جب لوگوں نے کہا کہ آل المسلمین ہے، امام حسن نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم لوگ مجھے آر کہہ دو، شرم کہہ دو، شیم کہہ دو، مگر اتنا جان لے العار خیر من النار، یا 1 کروڑ تقریر پہ بھاری ہے جملہ امام حسن کا۔ کیا کہا؟ العار خیر من النار، یہ دنیا میں آر کہلانا، شرم کہہ جانا جہنم کی آگ سے بہتر ہے، جہنم کی آگ سے بہتر ہے۔ کیا میں تیری خوشنودی کی خاطر مسلمانوں کو کٹوا کے اور میں جہنم پہنچوں، نانا کو، نانا کے خدا کو ناراض کروں؟ ہمیں دنیا کی بے عزتی کرا رہا ہے تیرا شرم کہنا، مگر جہنم کی آگ سے بچنا، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آر کہلانا زیادہ بہتر ہے۔ اے مسلم، حرام کو چھوڑ دے، حلال کو اختیار کر، دنیا کی بے عزتی کو چھوڑ دے، آخرت کی عزت کو اختیار کر لے۔ اگر رشوت دے کے نوکری
बुरी लग रही है, छोड़ दे रिश्वत। दुनिया में करोड़ों लोग खाते पीते हैं, सबको अल्लाह खिलाता है, तुम छोड़ दे अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, फिर देख अल्लाह तुम्हें कहां से रोजी देता है। अगर दुनिया की बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़े, बर्दाश्त कर लेना, आखिरत की रुसवाई से बेहतर है। यहाँ लोगों ने ठान लिया है, जन्नत मिले ना मिले, आखिरत मिले ना मिले, दुनिया में मकान मिले, गाड़ी मिले, अच्छा खान पान मिले, औलाद मिले, शादी में धूमधाम मिले, अल्लाह रसूल नाराज हो जाए चलेगा, मगर मेरा दामाद नाराज ना हो, मेरी बीवी नाराज ना हो, मेरे बच्चे नाराज ना हो, मेरा समाज नाराज ना हो। अहले बैते मुस्तफा क्या कहता है, सारी दुनिया नाराज हो जाए चलेगा, मगर खुदा रसूल का खुश रहना चाहिए, अल्लाह रसूल राजी रहें। इस फार्मूले को हमेशा अपने घर से लेके बाहर तक, शादी ब्याह अकीका खतना वलीमा पंचायती और गांव घर का मैटर, समाज लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ, मस्जिद मदरसा खानकाह, हर जगह अगर इमाम हसन का ये कौल सामने रहा, अल आरो खैरु मिनन नार, तो बेशुमार मसले का हल निकल जाएगा। हजरत इमाम हसन को जहर दे दिया गया, आप शहीद हो गए। अमीर मुआविया 20 साल तक खिलाफत के बाद इंतकाल कर गए। यजीद जबरदस्ती खलीफा बन बैठा। इमाम हसन ने नहीं कहा कि अब वो इंतकाल कर गए हैं तो मुझको खलीफा मान लो, नहीं, आप ना 20 साल के अंदर कभी फौज लेके गए, एक बार भी चढ़ाई नहीं की, आपने 1 लाख लोगों को लेके मदीना से निकल जाते नहीं। 20 साल का वक्फा बहुत लंबा होता है। जो लोग ये कहते हैं कुर्सी के लिए गए थे, गाड़ी के लिए, कुर्सी के लिए गए थे, सत्ता के लिए गए थे, इसलिए ऐसा हो गया। 20 साल का लंबा पीरियड है। एक बार भी इमाम हुसैन अमीर मुआविया के खिलाफ आपकी फौज लेके आपने चढ़ाई नहीं की, मुतालबा नहीं किया कि खिलाफत मुझको दे दो, मेरे भाई ने तुझको दिया था और मुझको खिलाफत दे दो, नहीं। वो जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया, यजीद जबरदस्ती खलीफा बन बैठा, उसके बाद वो जबरदस्ती इमाम हुसैन को झुकाते हुए ये से बैत ले लो, अपने कासिद को बहाया, तमाम लोगों से बैत लो और बिलखुसूस हुसैन इब्न अली से मेरी बैत ले लो, उसको बादशाह मान ले। तब इमाम हुसैन ने कहा ऐसा नहीं होगा कि हमारे जैसे लोग उन जैसे लोगों की बैत करें, उनको समर्थन देते हैं। अब यजीद तो उसकी आजाद ख्याली पहले से मशहूर थी, लेकिन खिलाफत के बाद उनकी आजादी चरम सीमा पे पहुंच गई। नमाजें छोड़ना, जमात छोड़ना और साफ शराब पीना, फिस्क फजूर में आगे बढ़ जाना, ये सारी खबरें इमाम हुसैन के पास आई। इमाम हुसैन का नहीं, फासिक फाजिर पे की बैत नहीं करूंगा। सिद्दीक अकबर मुस्तफा का जानशी, मुत्तकी का सरदार, उमर फारूक मुत्तकी का सरदार, उस्मान गनी मुत्तकी का सरदार, मौला अली मुत्तकी का सरदार, इमाम हसन मुस्तफा मुत्तकी का सरदार। अब एक अमीर मुआविया वो मुत्तकी, नेक, परहेजगार, अखलाक बाखलाक, दीन का हमदर्द हाकिम, लेकिन ये फासिक फाजिर अब ये खिलाफत का दावेदार बन बैठा है, नहीं होगा ऐसा। फिर उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन रह गया। अगर यजीद की नहीं मानेंगे, बस यही एक आखिरी बात सुन ले, अगर यजीद की नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, यजीद मेरी जान खून का प्यासा हो जाएगा, मेरा दुश्मन हो जाएगा। और अब दूसरी बात, अगर यजीद को हम खलीफा मान ले, बादशाह मान ले, ठीक है मैंने यजीद को मान लिया, इतना कह देते इस शर्त के साथ कि मैं मदीने का गवर्नर बन जाऊं, मुझे 2 लाख रुपए महाना चाहिए। यजीद कूद करके 5 लाख महीना दे देता, मदीने की गवर्नरी आपको लिख देता। चूंकि यजीद को सिर्फ डर इमाम हुसैन से था, हुकूमत तो मेरी है, लेकिन जिस दिन हुसैन ने अंगड़ाइयां लिया तो हुकूमत की कुर्सी हिल जाएगी। चूंकि लोगों के दिलों पे हुसैन की हुकूमत है, बज़ाहिर तलवार पे और फौज पे मेरी हुकूमत है। उनको डर था कि जिस दिन हुसैन ने अंगड़ाई ली हुकूमत मेरी गिर जाएगी, इसीलिए हुसैन मुझको समर्थन दे दे, हिमायत करते हैं, बस मेरा कोई दुश्मन मेरे सामने नहीं रहेगा। वो तो 10 लाख महीना दे देता। हुसैन आजम हर महीने 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख दिरहम खाते, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते, अपने बाल बच्चों बीवियों के साथ में आराम से रहते, खाते पीते, तहज्जुद पढ़ते, इशराक पढ़ते, पेशिश हज तो किया ही था, और जो जिंदगी बची थी और हज कर लेते और इंतकाल कर जाते, बकी शरीफ में माँ के पहलू में दफन हो जाते। जन्नत के नौजवानों की सरदारी तो हाथ में है ही, वहाँ सरदार होते, आराम से जिंदगी गुजर जाती और जन्नती बन गए होते, जो कि हुजूर जन्नत के मालिक ने जन्नती नौजवान का सरदार कहा है। एक ऑप्शन ये था, इस ऑप्शन में सिर्फ हुसैन का अपना फायदा था, बाल बच्चों का फायदा था, आराम से खाता पीता और चला जाता।
لیکن امت کا کیا ہوتا؟ نانا جان کے پیار کا کیا ہوتا؟ ماں کی لمبی دعاؤں کا کیا ہوتا؟ حضرت مولا علی کی تربیت کا کیا ہوتا؟ سرکار دو جہاں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پہ قربان کر دیا، اس پیار کا کیا ہوگا؟ امت کا کیا ہوگا؟ ایک ظالم فاسق فاجر حاکم اس پر مسلط ہو جائے گا، دین کے اصول ضابطے چرمرا جائیں گے، مصطفیٰ کیا کہیں گے قیامت میں؟ ایک راستہ یہ تھا، قتل کا راستہ، بھوک کا راستہ، پیاس کا راستہ، بال بچوں کی بظاہر ظاہری زندگی کی بربادی کا راستہ، لیکن امت کی حمایت کا راستہ، ظالم کے مخالفت کا راستہ، امت کو بچانے کا راستہ۔ تو اب حسین اعظم نے اپنا سیلف پروفٹ والا لگزریس لائف والا راستہ ٹھکرا دیا، دنیا کو ٹھوکر مار دی، یہ قتل کے راستے کو چن لیا، بھوک کے راستے کو چن لیا، پیاس کے راستے کو چن لیا، بال بچوں کی شہادت کے راستے کو چن لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے میں نہیں مانوں گا وہ خون کا پیاسا ہوگا، میرے بال بچوں کو شہید کرے گا۔ حسین نے کہا چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں قتل ہو جاؤں، بچے قتل ہو جائیں، میں مجھے بھوک لگے، پیاس لگے، درد ہو، تکلیف ہو، ہر ستم گوارا ہے، مصطفیٰ کے دین کا مذاق میرے سامنے اڑایا جائے یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے۔ تو حسین نے یہ اس آپشن کو اختیار کیا اور قیامت تک دنیا والوں کو بتایا جب تیرے سامنے دنیا اور آخرت وہ دونوں ہو، حرام کا ایک کروڑ مل رہا ہے، حلال کا 100 مل رہا ہے، اگر حرام کا لیا مکان بنے گا، آلٹو کار خریدوں گا، بال بچے کھائیں گے، مگر سزا کے لیے ہمیشہ سے جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ اگر حلال لیا تو تقوی کی کیفیت ہم نے پھر اندر پیدا کی، دنیا میں تکلیف تو ہوگی کھانے پینے مکان گاڑی کی، مگر آخرت جو خربوں سال کی محاسن سال کی آخرت ہے وہاں کی راحت ملے گی۔ جب دنیا اور آخرت دونوں ٹکرائے تو سچا حسینی وہ ہوگا جو دنیا کو ٹھوکر مار دے گا، آخرت کو اس کا سلیکشن کر لے گا۔ دنیا کو ٹھوکر مار دے گا، آخرت کا سلیکشن کر دے گا۔ نوکے گاؤں سماج کے لوگوں کی طرح ظالم کا بھی منہ چومے گا، مظلوم کا بھی منہ چومے گا، تھانے دار کی بھی مخبری کرے گا، اور یہ دو آدمی کو لڑا کے ان دونوں سے پیسہ کلیکشن کر کے تھانے والے کو بھی دے گا، اپنا بھی دے گا، کبھی اس کا ساتھ دے گا کبھی اس کا ساتھ دے گا۔ یہ منافق اور یہ دوغلا پنی حسینیت نہیں ہے، حسینیت ہے راہ حق کی خاطر جان دے دینا، اصول کا خون نہیں کرنا۔ تو حسین مدینے سے نکل گئے، بھوک کا راستہ، قتل کا راستہ، پیاس کا راستہ، شکیل میدان کا راستہ، پردیس کا راستہ، بظاہر بال بچوں کی بربادی کا راستہ چن لیا، مگر اس میں پبلک کی امت محمدیہ کی بھلائی ہے، اس لیے حسین نے اس راستے کو چنا۔ جب کئی سو خطوط آ گئے، امام علی مقام کربلا پہنچ گئے، وہاں خط لکھنے والے سب لوگ منکر ہو گئے، مکر گئے، انکار کر کے میں نے نہیں لکھا ہے، میں نے آپ کو نہیں بلایا ہے۔ صحابہ اسی لیے مکہ میں روک رہے تھے کہ کوفیوں پر اعتماد نہیں ہے، مگر امام علی مقام دینی حمیت کی خاطر وہ کربلا آ گئے۔ اب جب 22,000 کی تلوار سامنے کہا کہ اب مجھ کو مدینہ واپس جانے دو گے، تم نے نہیں بلایا ہے، کہا نہ مدینہ جانے دوں گا، نہ یزید کے پاس جانے دوں گا، نہ کسی اسلامی سرحدی ممالک پر جانے دوں گا، یا تو بیعت یا تو قتل کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام حسین کو ان کے گھر والوں کو گھیر لیا ان لوگوں نے۔ اب ایسے وقت میں کوئی دوسرا ہوتا تو تلوار، بہادر، پہلوان یزید کی طاقت کو دیکھ کر کے پست ہو جاتا، بال بچوں کا چہرہ، اپنی مستورات کا چہرہ دیکھ کر کے اس ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا، وقتی طور پر بیعت کر لیتا، جان بچا کے مدینہ آ جاتا۔ لیکن نہیں، وہ حسین تھے جس کو مصطفیٰ، جس کی ماں کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، حسین کو اپنا بیٹا کہا ہے، اسی لیے نہیں کہ حسین مورچہ چھوڑ کے بھاگ کے چلا جائے۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے میں نے تو اپنی بات پہنچا دی، اب تیرے بس میں ہے جو کرنا ہے کر لے، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، نہیں ہاتھ میرا تو نہیں لے پائے گا۔ یزیدیوں نے کہا کیسے نہیں بیعت کرے گا؟ جب بچے پیاس کے مارے بلکیں گے حسین جھوکے گا، جھک جائے گا، جب ان کو بھوک لگے گی تلوار چلانے کی طاقت نہیں رہے گی، ان کو تو جھکنا پڑے گا۔ یزیدیوں نے 22,000 کی تلوار، فرات پہ پہرا، بڑے بڑے پہلوانوں کو سامنے کھڑا کیا، تیر اندازوں کا دستہ متعین کیا، آپ کے خیمے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، آپ کو کربلا سے باہر کوئی جا نہ سکے، اس طرح سے گھیر لیا، تلوار، تیر، تیر، نیزہ یہ لہرانا شروع کیا۔ یہ سوچ کر کے حسین جھک جائے گا اور ہاتھ دے دے گا۔ حسین نے کہا ہم جھکیں گے نہیں، ہاں تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے استعمال کرو، تلوار ہے چلاؤ، میرے ہاتھ میں ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نہیں دوں گا، سمرتھن نہیں دوں گا، تلوار کے بل پہ تم میرا ہاتھ نہیں لے پائے گا۔ اب یہاں جنگ یہی ہے، اصل جنگ یہی ہے، نظریاتی جنگ ہے کہ یزید ہاتھ لینا چاہتا تھا، گردن نہیں، کہ حسین
समर्थन मुझको दे दे। और हुसैन कहता था हाथ नहीं दूंगा, अगर तेरे पास तलवार है, फौज है, तू मुझको मार के मेरे बाल बच्चों को काट दे, मगर ये जमीर का सौदा नहीं होगा। उसूल होगा खुदा का, कानून चलेगा खुदा का, आइन होगा खुदा का, तेरी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। इस राह में मैं जान दे दूंगा, मगर समर्थन नहीं दूंगा, हिमायत नहीं दूंगा। इसलिए तेरे बस में जो है तू इस्तेमाल कर। यजीदियों ने ताकत का इस्तेमाल किया, एक एक पहलवान को भेजा, तीरों की बारिश की, उनके जवान बेटे को शहीद किया कि अब हुसैन झुकेगा। भांजे को शहीद किया, अब हुसैन झुकेगा। भांजे को, भतीजे को शहीद किया, अब हुसैन झुकेगा। हजरत हुर को शहीद किया, अब हुसैन झुकेगा। मुस्लिम बिन औसा शहीद हुए, अब हुसैन झुकेगा। अब्बास अल-बर्रा के बाजू कटे, अब हुसैन झुकेगा। लाशें गिरती जा रही है, हुसैन का हौसला सख्त होता जा रहा है। नहीं झुकूंगा, चाहे बच्चों को जान तो जा रही है, चाहे जब 50 साल के बाद जाए, मगर वो जान जो रब की खातिर जाए, वो एक जान ही हजारों जान में कुर्बान करता जाऊं। नहीं तू ले पाएगा मेरा दिल, मार दे मेरे एक अली असगर को, 1000 अली असगर को मार दे, ये हाथ नहीं ले पाएगा। यजीदियों ने कहा कैसे नहीं देगा। सितम पे सितम ढाना शुरू किया, हुसैन में सब्र का रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। यहाँ तक कि 75 जख्म नेज़ों के, हजारों जख्म तीरों के खाकर मेरा इमाम आली मकाम घोड़े से नीचे गिर गए, जख्मों से भी ढाल हो गए, अपना सर सजदे में रख दिया। सुबहान रब्बियल आला की सदा, अल्लाह तू पाक है, तू पाकीज़गी वाला है, सुबहान रब्बियल आला कहता रहा। जान जाने आखिरी के हवाले कर दी। यजीदी हाथ मल के रह गया कि सारी ताकत झोंक कर हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। यजीदी हार गया और हुसैन सारा सितम सह के अपना हाथ बचा के चला गया। हुसैन जीत गया, यजीद हार गया। इस राज से वाकिफ है जमाने वाले कि जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर शबीर तेरा नाम मिटाने वाले। यजीद तो 3 साल तक हाकिम बन के रहा, मदीना की तौहीन की, मक्का की तौहीन की, मगर पूरी मौत कैंसर से पीड़ित होकर मर गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पूरी मौत मरा, अमर इब्न साद पूरी मौत मरा, शिमर मरदूद को मार के उसको आग में जला दिया गया। सनार इब्न अनस, जितने भी 22,000 लोग जो वहां मर जहन्नम गए, हुसैनियों की तलवार से वो तो गए ही, जो बच गए मुख्तार बिन उबैद सख्ती के ज़माने में, उन सब के सब पूरी मौत मारे गए। आज यजीद नहीं जिंदा है, शिम्र नहीं जिंदा है, सनान इब्न अनस नहीं जिंदा है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद नहीं जिंदा है। आज मस्जिदों में खुतबा किसका है? हुसैन का। जलसों में चर्चा किसका है? हुसैन का। यूनिवर्सिटी में चर्चा किसका है? हुसैन का। 1400 साल के बाद जिंदा कौन है? हुसैन जिंदा है, यानी जुल्म में मर गया, सब्र आज भी जिंदा है। जुल्म में मर गया, सब्र जिंदा है। यही कानून कुदरत है। जुल्म मरने के लिए ही आया है, सब्र जिंदा होने के लिए आया है। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र से, नमाज से मदद मांगो। सब्र एक हथियार है, नमाज हथियार है, इस्तिकामत फिद्दीन हथियार है। इन सारे हथियारों से लैस रहिए। कभी किसी जालिमों से धोखा मत खाइए, कभी उनके सामने बुज़दिली न दिखाइए। जान तो जानी ही है, बेहतर है कि तवाइफ के कोठे पे न जाए, ताश की महफिल में न जाए, ज़िना की मजलिसों में न जाए, बल्कि जलसे में जाए, हालत सजदा में जाए, कुरान पढ़ते हुए जान चली जाए। अगर जान गई सजदे में तो मौतें फख्र करेंगी, नाज करेंगी, तो जिंदगी फख्र करेगी और नाज करेगी। इसलिए हमेशा अच्छी बातें ज़बान से बोलना चाहिए, अच्छे माहौल में रहना चाहिए, अच्छी नशिस्तों में। मौत आनी ही किसी वक्त आ सकती है, मस्जिद में आ जाए, जलसे में आ जाए, अल्लाह अल्लाह करते हुए आ जाए, तिलावत करते हुए आ जाए, हक बोलते हुए आ जाए। वह मौत अच्छी है जो राह हक में आ जाए। यही पैगाम इमाम हुसैन का, यही पैगाम अहले बैत मुस्तफ़ा का। तो कुरान एक किताब है, अल्लाह की किताब हिदायत में है। अहले बैत उसकी तशरीह, उसकी तौज़ीह, उसकी ताबीर, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके प्रैक्टिकल का नाम है अहले बैत। इसलिए हुजूर ने कहा दो भारी चीज़ें मैं छोड़ के जा रहा हूँ, दोनों का दामन मजबूती से थामे रखना, कुरान का, अहले बैत का। गुमराह नहीं हो पाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और सबों को अहले बैत अतहार पर मोहब्बत में जीने, उनके तौर तरीके पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रज़ो से बोले ना आमीन। अल्लाह ताला आप सबों को इस मजलिस में